بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز میں آج اس درس میں ہم سے قریب جو مہینہ بس آ چکا ہے جس کو ہم رمضان کے مہینے سے جانتے ہیں، اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں یا چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو رمضان کا مہینہ میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں، اور اس مہینے کی آمد پر ہی جو ہے انسانی سماج، جو مسلم خاص طور سے مسلم سماج ہے، اس کی حرکات اور سکنات اور اعمال میں تبدیلیاں بہرحال نظر آتی ہیں، اور لوگ عبادت کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مہینے کے اندر. اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ ہی اسی خصوصیت کا حامل. بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو نام رمضان ہے وہ جو عربی کا لفظ رمضان سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا یا مٹا دینا. مطلب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے سکتا ہے. جس طرح سے آگ جلا کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے ہمارے گناہوں کو. تو گویا اس مہینے کا نام خود ایک بڑا اہم میسج اور پیغام ہمیں دیتا ہے. تو بہرحال یہ مہینہ ہم سے قریب ہے، لوگ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ، لیکن ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے بالکل ناواقف ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ آ بھی جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ تو بھی اب تھوڑا سا روٹین ہٹ کر کرنا ہے، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اس کی ایکچوئل فضیلت کیا ہے، کیا فائدے اس مہینے سے ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم نہیں سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ ہم نہیں جانتے ہیں. جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ مہینہ سال در سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، مطلب ہر سال یہ ایک مہینہ آتا ہے اور آ کر بس یوں ہی چلا جاتا ہے، اور نہ اعمال میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، نہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ کارپوریٹ لیول پر یا بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یا اسکولز میں کام کرتے ہیں، کالجز میں کام کرتے ہیں، ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں ان کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپنی، وہ کالج، وہ اسکول ان کے لیے کچھ کورسز رکھتی ہے نا، یا کچھ ٹریننگ پروگرامس رکھتی ہے، یا کچھ اپڈیشن پروگرامس رکھتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ایک نیا سسٹم آیا، وہ سسٹم کو سکھانے کے لیے 3 دن کا کوئی پروگرام کمپنی نے رکھ دیا. میٹنگ ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کمپنی نے جو اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کیا، وہ اپڈیٹ آپ کو سکھائے جاتے ہیں. وہ 3 دن لوگ آتے ہیں، اس اپڈیٹ کو سیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سسٹم کو وہ ختم ہونے تک، اگلے سسٹم کے آنے تک چلانا سیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر آج سمجھ لیجیے ایک نیا سسٹم اپڈیٹ ہوا، 3 دن کی ٹریننگ دی گئی. اس کے بعد یہ سسٹم 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، جب تک وہ سسٹم، وہ آپریٹنگ سسٹم، وہ چیز اس کمپنی میں رہیں گی، تب تک کے لیے وہ آدمی اپڈیٹ ہو گیا. تو 3 دن کے پروگرام نے یہ تبدیلی لائی اس امپلائی کے اندر، اس کام کرنے والے کے اندر، کہ وہ پرماننٹلی اپڈیٹ ہو گیا اس سسٹم کے بارے میں، اس کے ختم ہونے تک، مطلب اگلے نئے سسٹم آنے تک. تو 3 دن کی ٹریننگ یہ کمال دکھاتی ہے. آئیے ایک اور مثال لے لیجیے، آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تبدیلی کیسی آتی ہے جب انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی چیز کے لیے مشق کرائی جاتی ہے. دوسری مثال لے لیجیے، آپ چاہتے تھے کہ گاڑی چلانا آپ سیکھیں، فار ایگزامپل 2 ویلر تو نہیں، 2 ویلر عام طور سے لوگ گھروں پہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن 4 ویلر ہے.
جو کہ آپ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے. آپ ایک ڈرائیونگ اسکول میں جاتے ہیں, اسکول میں جانے کے بعد آپ میں سمجھتا ہوں 15 days to 20 days یا 30 days کا ہارڈلی کورس ہوتا ہے, اور بہت ہی ڈم انسان ہوگا, بہت ہی جس کو ہم کہیں گے مطلب وہ انسان کمزور ہوگا جو مہینے بھر بعد بھی گاڑی نہ سیکھ سکے. آج کل تو دیکھیے آپ بچوں کو گھر میں ہے تو آدھا ٹریننگ تو وہاں مل جاتی ہے, پھر 1 سے 2 3 بار 10 بار چلا لیے تو آ جاتی ہے نا, ایسا ہوتا ہے. 2 ویلر کے معاملے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, محلوں میں سیکھ لیتے ہیں ہمارے بچے. ٹھیک, تو آپ دیکھیے تو 1 month کی ٹریننگ ہوئی, اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کار چلانا سیکھی. اب جب تک آپ اپنے عقل اور ہوش اور حواس میں ہیں گاڑی چلانا آپ نہیں بولتے ہیں. اب جب تک آپ اپنے عقل میں اور ہوش و حواس میں ہیں, سینسز آپ کے باقی ہیں, آپ گاڑی چلانا نہیں بولتے. تو 1 مہینے کی ٹریننگ نے یہ تبدیلی لائی کہ زندگی بھر کے لیے لائف ٹائم آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی. ٹریننگ مشق کرائیں گے. اب آئیے میں رمضان کی مثال لے رہا ہوں. اب یہاں رمضان بھی ایک ٹریننگ ہے, تاکہ اگر سال بھر ہم میں کوئی کمزوریاں اور کوتاہیاں آ گئی ہو تو اس 1 مہینے میں اس کو کمپنسیٹ کر دے اور اگلے کی ہم تیاری کر لے کہ اپنے اعمال کو ہم اضافہ کر لے. تو رمضان ایک 30 days کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا, اور 1 مہینے کی مطلب اپروکسیمیٹ 29 یا 30 days مطلب جو بھی اس میں ہوتا ہے, 1 مہینہ اسلامی اعتبار سے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, اس 1 مہینے کی ٹریننگ اور مشق سے جو مسلمان گزرتا ہے, جب وہ چاند دکھ جاتا ہے تو ایسا گزرتا ہے اس ٹریننگ سے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کیا تبدیلیاں ہیں یہ. لیکن 30 days جو ہی یا 29 days جو ہی گزرے, مہینہ ختم ہوا اور چاند نظر آیا دوسرا, پھر ایسی تبدیلی آ جاتی کہ لوگ بولتے سبحان اللہ یہ وہ انسان تھا کہ جو ابھی دکھ رہا تھا 1 دن پہلے. آپ سمجھ رہے بات کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن کی اور 30 دن کی ٹریننگز ایک انسان پر ایک سسٹم کے ختم ہونے تک اور ایک انسان پہ اس کی زندگی ختم ہونے تک سکھا دے رہی ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا عادی بنا دے رہی ہے. تو کیوں یہ 30 days کی ٹریننگ یا ایک 1 month کی ہماری اسلامک ٹریننگ جو ہم کو رمضان میں ملی, وہ ٹریننگ کا اثر 1 دن میں کیسے ختم ہو جاتا ہے, یہ تعجب اور امیزنگ چیز ہے. 3 دن کی ٹریننگ سسٹم کے ختم ہونے تک آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے. 30 دن کی ٹریننگ زندگی بھر کے لیے آپ کو گاڑی چلانا سکھا دے رہی ہے. ٹیچرز جو ہوتے ہیں اسکول کالجز کے اندر, ان کو 2-2 3-3 دن کے ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, وہ ان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں. تو سوال یہ 30 days کا ایک پروگرام جو اللہ رب العزت نے بائی ڈیفالٹ امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا, وہ پروگرام کو اتنا ہم لائٹلی کیسے لے رہے ہیں, اتنا آسان کیسے لے رہے ہیں کہ 30 دن ہم مسلسل ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, زکوٰۃ اور صدقات کی ہم پابندی کر رہے ہیں, اور تمام وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا وہ کر رہے ہیں, اور 30 دن گزرنے کے بعد کایا ایسی پلٹ جاتی, زندگی ایسی تبدیل ہو جاتی کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا, کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایک چاند دکھا, اور میں بار بار کہتا ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت برا کہتے ہیں, ہارش کہتے ہیں, اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے, کہ ایک چاند امت مسلمہ میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں نماز کے لیے, اور ایک چاند پھر اگلا آتا ہے ایسا کرتا ہے کہ امام کو مصلی ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے. پہلا چاند وہ جب رمضان شروع ہوتا ہے, راستے نہیں پرتے ہیں, مطلب مسجدیں تو ختم ہوگی, راستے بھی نہیں پر رہے ہیں, راستوں پہ شتنگی اور چٹائیاں ڈال کے نمازیں ہو رہی ہے, اور پھر ایک چاند پھر نکلتا ہے جو عید لاتا ہے, ٹریننگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے کہ اب آپ تیار ہو, آپ نے تقویٰ اختیار کیا, آپ نے ذکر کو اختیار کیا, آپ نے خرچ کرنے کی عادت ڈالی, آپ نے اپنی نظروں پہ کنٹرول رکھا, آپ نے اپنے حلیوں کو سدھار لیا تھا, آپ نے اپنے اعمال اور افعال کو سدھار لیا تھا, آپ نے اپنے معاملات کو سدھار لیا تھا. پھر کیوں ایسا ہوا کہ وہ چاند دیکھتے ہی جب 31واں دن, اگر 31 کا اگر مہینہ تھا اور اگر 29 کا 30واں دن نکلا, ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جیسے کہ ایک چاند مطلب ایک رات کے بعد ایک بھولا کوئی خواب تھا جو گزر گیا. مطلب ایسی کیسی زندگی اتنا ڈائنامک چینج کے ساتھ آئے, جبکہ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے, تم پر روزے فرض کیے گئے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, صرف تم ہی نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے, تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. تو روزوں کا مقصد ہے ٹریننگ دینا. کس چیز کی ٹریننگ دینا؟ لعلکم تتقون, اللہ کا ڈر, پاسلیادتیا. اور اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ ہمارا اس چیز کو بجا لائے جو ہمارا ہمیں حکم دیتا ہے, اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنے نفس کو بچائے, یہ تقویٰ ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کا ڈر پاسلیاد اختیار کر سکو. تو خود رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے. اب اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا, تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ظاہر کر کے بتا سکوں, یا میرے حلیے سے آپ کہہ سکتے کہ میں متقی ہوں, ممکن نہیں.
تقوی کے اثرات ہوتے ہیں ظاہری، یہ بالکل بات طے ہے، لیکن ظاہری اثرات سے تقوی ہے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافقین بھی تھے، آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا یہ منافق ہے، سمجھ آپ، اس لیے کہ وہ بھی سارے صحابہ کے جیسا وہ سب کرتے تھے جو صحابہ کرتے تھے، لیکن ان کی کچھ علامتیں کچھ نشانیاں بتائی گئی، جو کرتے تو ہے لیکن سستی سے کرتے ہیں، کرتے تو ہے دل نہیں ہوتا ہے اس میں، نماز پڑھے سستی سے پڑھ رہے، نماز پڑھے دل نہیں ہے اس کے اندر، بس علامتیں بتائی گئی، جان دینے کو پیچھے ہٹتے ہیں، خرچ کرنے کو پیچھے ہٹتے ہیں، مسلمانوں کو کچھ برا ہو تو خوش ہوتے ہیں، علامتیں بتائی گئی، لیکن ان کے ظاہر سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، سمجھ رہا؟ تو تقوی کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ آؤٹر بھی چینجز آتے ہیں، لیکن آؤٹر چینجز سے ہم انر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج ہو گیا ہے، تقوی دل کی کیفیت ہے۔ تو رمضان کا مقصد ہے دل کی دنیا بدل دینا، لعلکم تتقون، دل کی دنیا چینج، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل میں ہوتا ہے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کام دل کا شروع کر جیسا بہت سارے لوگ کرتے، پردہ دل کا، ذکر دل کا، ہر چیز دل کی چل رہی ہے ان کی، نہیں، لیکن تقوی یقیناً یہاں ہے دل میں، وہ دل کی دنیا بدل جاتی، تو رمضان ہمارے دل کی دنیا کو کیا کرے؟ تبدیل کر دے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان قریب ہے، صحابہ کی تیاریاں چل رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، کچھ صحابہ کو اتنا شوق تھا کہ شعبان میں بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے آخری وقت میں کہ مت رکھا کرو کہ ایسا نہ ہو رمضان کے روزوں میں کمزور پڑ جاؤ، کچھ صحابہ کو رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کرتے تھے کہ مت رکھا کرو ورنہ کیا ہو جائے گا، کمزوری آ جائیں گی، وہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں ہمیں روزے رکھنا ہے، تیار ہو رہے ہیں، عمر بن خطاب روکتے تھے رضی اللہ عنہ اس لیے کہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ، رمضان نہ چھوٹ جائے کوئی تم سے، اتنی جس کو کہیں گے ہمارے اسلاف میں جوش اور جذبہ تھا رمضان آنے سے پہلے۔ آج رمضان ہم پر بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن ہم میں کیا جوش و جذبہ آتا ہے؟ کیا جوش و جذبہ آتا ہے رمضان آنے سے؟ بتائیے، رمضان آ گیا تو جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے ہم کو، وہ کیا ہے معلوم؟ گھر کا رنگ بہت پرانا ہو گیا، رمضان آ رہے ہے نا، تکیے اور اس کے غلاف کتنے میلے اور پرانے ہو گئے، چینج کرنا ہے، رمضان آ گئے، رمضان آ گئے، چنے کی دال پسا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی ہے بیسن کے ذریعے وہ سب تیاری کرنا ہے۔ رمضان آ گئے تو اب مغزیات، اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ ریزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا، مطلب عید کی تیاری، تو سیویاں کہاں سے لی جائیں گی، پلاننگ چل رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اس کے لیے کانفرنسز رکھی جا رہی ہے، گھر میں عورتیں جمع ہو رہی ہے، فون پر باتیں کر رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، یہ سب ہے۔ رمضان میں پھل اور فروٹ ہم کہاں سے لائیں گے، ہے نا، رمضان میں کھانے کی جو ٹائمنگ چینج ہوں گے تو ہماری غذائیات، کیلریز، چلو کانشیس ہوتے ہیں کہ 2000 انٹیک ہونا چاہیے تو کیسے لی جائے، پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مغرب کا اتنا، عشاء کے بعد اتنا، رات میں سونے سے پہلے اتنا، رات میں پھر نیند میں اٹھ کے ایک بار اتنا، اور پھر سحر میں اتنا لیں گے، تب وہ جو دن بھر میں لیتے ہیں انٹیک وہ رات میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے۔ پھر عید کے کپڑوں کے لیے ایکسٹرا جاب، ایکسٹرا ورک، اوور ٹائم لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ عید کے لیے کپڑے ضروری ہے، کیونکہ وہ تو واجب ہے نا کپڑے پہننا عید کے دن، اچھے اور نئے بالکل، باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں، نماز ہو ٹھیک ہے، رمضان کیسے گزرے، تقویٰ آیا نہیں آیا، لیکن کپڑے تو کم از کم، دل کی دنیا چینج مت ہو، باہری دنیا تو چینج ہونا چاہیے رمضان کے عید کے دن، یہ ہم لوگوں کی بالکل باٹم لائن بات کر رہا ہوں، تیاری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ویسٹرن کلچر میں بیسن ویسن کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ اور کرتے ہوں گے، وہ اپنے طور سے ڈیفائن کر لیں کیا ہے، لیکن یہ ساری ہے ہماری تیاریاں رمضان کی۔ اور اسلاف صحابہ تابعین رمضان آ رہے ہیں، ایکسٹرا روزے رکھ رہے ہیں، پہلے سے تیاری، رمضان آنے والے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی تیاری، رمضان آنے والے ہیں تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیسا کیا، تیاری، رمضان آنے والے تو راتوں کی نماز کا اہتمام کیسا ہوگا، اس کی تیاری ہے، یہ ساری ان کی تیاریاں ہیں۔ تلاوت قرآن کا اضافہ کیسے ہو، آلریڈی وہ لوگ کچھ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جلدی قرآن ختم کر دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں کم از کم 3 دن میں کرو، فل اسٹاپ لگا رہے ہیں ان کو، مطلب اتنا جوش، یعنی کم از کم 3 دن، اگر 3 دن سے کم میں کسی نے ختم کیا تو اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ تو پھر صحابہ مطلب وہ اس سے کم میں کر رہے تھے تو اس کو بڑھایا گیا، لمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا، نہیں اتنے کم میں نہیں کرنا چاہیے، اندازہ لگائیے کیا جوش تھا، مطلب یہ جوش تھا کہ قرآن ہی، کچھ کی حالت یہ کہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ اسلاف کی حالت ہے، تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے، خرچ کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اپنے کام کو کم کیسے کیا جائے اس کی پلاننگ چل رہی ہے کہ اب کم کرنا، اس لیے کیا آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان سمپلی نہ ملے، بالکل ایک دم سیدھی بات ہے، ہو سکتا نہ ملے، تو وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے، اللہ ہم پہ رحم کرے، بس
آ رہے ہیں رمضان اور جا رہے ہیں، 30 دن ہم گزار لے رہے ہیں جیسے تیسے، اور 30 دن ہی خاتمے میں شکر بھی ادا ہو رہا ہے، بس نئے کپڑے بن گئے بچوں کو، اللہ تیرا شکر، بس یہی تھا ہمارا شکریہ۔ مطلب ایک اگر میں گھر میں باپ ہوں، کمانے والا ہوں، تو میرے لیے سب سے بڑی چیز جو رمضان میں ہو گئی اور وہ سکسیسفل منتھ تھا، بس اللہ تو نے بچوں کو کپڑے دلا دیا، یہ ہوگا، عید اچھے سے ہو گئی، شیرخرما اچھے سے بن گیا، سیوئیاں اچھا بن گئی، میٹھا اچھا ہو گیا، سب میں نام ہو گیا، گھر کو کلر وغیرہ ہو گیا، ماشاءاللہ، بس یہ میرا رمضان ہو گیا۔ اگر رمضان پھر تبدیلی لائیں گا، دل کی دنیا میں نہیں، باہری دنیا کو تبدیل کریں گا، پھر سے گھر کو تبدیل کریں گا، گھر کے غلافوں کو تبدیل کریں گا، پردے تبدیل ہوں گے، پھر وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ ایکچولی ہوا کیا معلوم آپ کو، جس مقصد کے تحت یہ مہینہ دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس کو بھول گئے، یاد رکھیے، بھول گئے۔ اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو روزے کا حکم دیا، جو کہ ایک فرض عبادت ہے، اور صحابہ اس کے لیے اتنے جوش میں ہوتے تھے اور ایسی تیاری کرتے تھے کہ شعبان سے شروع ہو جاتے تھے۔ ٹریننگ ہونا چاہیے نا، چونکہ رمضان آ رہا ہے، پہلے سے عادت ہو انسانی جسم کو، سمجھ رہے ہیں بات، شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں رکھے، بہت رکھتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ڈر لگتا تھا کہ شعبان رمضان ملا دیں گے ایک ساتھ، لیکن آپ پھر آخری دن گیپ دیتے تھے تاکہ صحابہ کو کلیئر ہو جائے یہ شعبان تھا اور اب رمضان ہے۔ لیکن آپ نے جو ہے ان لوگوں کو منع کیا جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا کمزوری آ سکتی ہے اور شعبان کے روزے رکھ لے تو پھر رمضان کی نہ رکھ پائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جذبہ ہے صحابہ کا، یہ اعمال وہ کر رہے ہیں، یہ اضافہ ہے ان کے اعمال میں، یہ زندگی کی تبدیلیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، جو کہ اسلام کے ارکان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا چھوڑنے والا، اس کو نہ رکھنے والے کے لیے بہت خطرناک سزائیں سنائی گئی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا، 2 لوگ میرے پاس ہیں، مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پہ لے گئے، اس کی چڑھائی بہت مشکل تھی، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، وہ مجھے بغل سے اٹھا کر اوپر لے گئے۔ اوپر لے جانے کے بعد میں نے شدید چیخ و پکار سنی لوگوں کی، اور میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، پیر اوپر ہے اور جو سر نیچے، ان کے جبڑے جو ہے چیرے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار جلدی کر لیتے تھے، مطلب روزہ رکھتے تھے لیکن افطار جلدی وقت پہ نہیں ہوتا، وقت سے پہلے۔ تو روزہ چھوڑنے والوں کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں، ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اور خون نکل رہا تھا اس میں سے۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چنا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں روزوں کے لیے بھی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ کو تو یہ معمول تھا، اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، اس نیت سے کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے، اس لیے کہ ایک انسان بالغ ہو جائے تو نماز اور روزہ سے فرض ہو جاتا ہے، لیکن کیا آپ امید کرتے ہیں ایک بچہ اگر بالغ ہو تو وہ اپنے بالغ ہونے کے اسی سال پورے 30 روزے رکھ پائیں گا، یا وہ بچی، جب تک کہ اس کو پری پلان ٹریننگ نہ ہو؟ کہ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے 10ویں سال سے بالغ ہوتا ہے اور وہاں سے اس پہ روزے فرض ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کیا ٹریننگ دی گئی کہ 7ویں سال اس نے 2 4 5 روزے رکھے، 8ویں سال اس نے 8 9 10 روزے رکھے، اور اس کے بعد 9ویں سال 15 ایک رکھے، تو پھر اس کو جب وہ 10ویں سال بالغ ہوا تو وہ پورے روزے رکھ سکتا ہے، مطلب ممکن نہیں ہے کہ اچانک ایک سال آئے اور وہ کہے اب تم بالغ ہو گئے اور کل سے پورے روزے فرض ہیں، امپاسبل ہو جائیں گے، ہارڈلی پاسبل ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ ہمارے پاس ہوتا ہے بچہ بالغ ہونے کے بعد ٹریننگ شروع کرتا ہے 2 4 سال، اور 14 15 سال کا ہونے تک پھر شروع کرتا ہے پورے روزے رکھنا، اور اس میں عادت ہوئی اور اگر نہ ہوئی تو پھر تو گیا وہ بڑا غرق ہوا۔ عادت ہوئی تھی اور نہیں ہو سکی تو بس پھر والدین کو بس افسوس ہوگا، اس کو بھی افسوس ہوگا، اور اپنی زندگی چلتے رہیں گی اس کی روٹین۔ یاد رکھیے وہ ٹریننگ دلاتے تھے اپنے بچوں کو، ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے آپ کو، بچوں کو دلا رہے ہیں اس کی، وہ شوق خود میں جگا رہے ہیں کہ ہمارے بچے رمضان آئے تو روزے کے لیے خود ہم سے کہیں کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کو پکڑ کے ہم بڑے بڑے روزے رکھو تو بولتا نہیں میرے سے نہیں ہوتا، کیونکہ ماحول نظر نہیں آتا اس کو، وہ اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جیسے عید کے کپڑوں کے لیے ڈسکشن چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، روزوں کے لیے کبھی کوئی چیز وہ سن نہیں رہا اس کی اہمیت کے بارے میں، کیسے رکھنا ہے، نہیں رکھ پائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، نظر نہیں آ رہا اس کو۔ اور بچے اسی چیز کو اہمیت دیتے، یاد رکھیے، جو اپنے گھر کے ماحول میں یا اپنے سماج میں لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، سمجھے آپ بات کو؟ اسی لیے ہر علاقے کے بچوں کے پاس الگ الگ چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہوتی ہے، سمجھا؟ یہ ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ماحول میں اور سماج میں اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ فرض عبادت روزوں کا مہینہ ہے، ہم لوگ اس میں ضرور روزے رکھیں، اور اس کا مقصد، روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد لعلکم تتقون، تو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں، پاس و نیاز اختیار کریں۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں
اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو یہ رمضان جو انشاءاللہ عزیز اب ہم پر آئیں گا، یہ ہم میں جو ہے ایک پرماننٹ چینج لا دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمارے معاملات بدل جائے. ذکر و اذکار کا جو ہے ہم نے رمضان میں کیا وہ بعد رمضان بھی باقی رہے. تلاوت قرآن جو رمضان میں کی غیر رمضان بھی کنٹینیو سلسلہ چلتے رہے. روزوں کی جو عادت رمضان میں ڈالی بعد رمضان بھی شوال کے 6 اور اس کے علاوہ بھی منڈے اور تھرسڈے جو جمعرات کے روزے کے مادی بن جائیں. ایام 20 جو ہے چاند کی جو ہے 13 14 اور 15 کے ہم روزے رکھنے والے بن جائیں. اس کے علاوہ وہ تمام روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا رکھنے کا حکم دیا اور تمام ہم کریں. اور اس سے بھی ہٹ کر ہم نفلی روزے رکھے. اس لیے ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، میکسیمم ٹائم روزہ رکھتے تھے. کسی نے آگے اللہ کے رسول کچھ لوگ روز ہی روزہ رکھ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، الٹرنیٹ ڈے روزہ رکھتے تھے داؤد علیہ السلام. ایک دن رکھتے ایک دن نہیں رکھتے. تو جب وہ صحابہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے پھر ایک دن رکھنا شروع کیا اور ایک دن چھوڑنا، ورنہ پورا ہی رکھ رہے تھے کنٹینیوسلی. تو یہ شغف، یہ دھن اور یہ جذبہ جاگ گیا تھا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ چینجز ہم میں نہیں آ رہے. اور رمضان ایک ایسا اہم مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون نے ارادہ کیا کہ وہ جو حج کے لیے جائیں گے لیکن نہ جا پائی کسی وجہ سے، چونکہ سواری کی کمی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تم آ رہی ہو حج کو؟ تو کہا نہیں میں نہیں آ سکتی ہوں، اس لیے کہ یہ اونٹ 2 ہی ہے، ایک کھیتی باڑی کے لیے ایک پانی کے لیے لگتا ہے. تو میں اگر سفر پہ آ جاؤں گی آپ کے ساتھ حج کے یا چلوں گی تو پھر اونٹ کو مطلب سواری کا کیا ہوگا، گھر بار کیسے چلیں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں کیا گیا عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. دیکھیے کتنا افضل مہینہ ہے کہ اس مہینے کی گیا ایک نفلی عمل عمرہ. یہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، اور حج اکبر ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا گیا حج اصغر عمرہ حج اکبر کے برابر ثواب. لیکن اس سے حج ساقط آپ سے ہٹ نہیں جائیں گا، وہ اپنی جگہ باقی ہے. لیکن ثواب درجے کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، ریوارڈز جو ملنے والے ہیں وہ اس کے برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ اندازہ لگائیے مہینے کی کیا فضیلت ہے کہ عمرہ جیسا عمل. تو جو عمرے کو جا سکتا ہے، اللہ نے مال دولت صلاحیت طاقت توانائی دی ہے. آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں اور آسانیاں ہو چکی ہے سفر کی، میں سمجھتا ہوں، اور قیمتیں بھی جو بہت کم اس میں ہو جاتا ہے. الحمدللہ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لیں، ہے نا. اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کب زندگی کی حالت تبدیل ہو جائے، کب ہمارے ملک کی حالت تبدیل ہو جائے، کب وہ ملک کی حالت تبدیل ہو جائے جس کے اندر وہ چیز ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آج ساری سہولتیں ہیں، بینیفٹ اٹھا لیجیے، فائدہ لے لیجیے. ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو، صحت ساتھ نہ دے، سب کچھ صحیح ہو، مال ختم ہو جائے کہ اب جا نہیں سکتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو کرنا چاہیے حج کو جائے انسان. ہر حج کو نہیں جا سکتا ہے، حالات نہیں، یا حج کے کافی اس میں پیسہ لگتا ہے، تو عمرہ تو جا سکتا ہے، عمرہ کرے کم از کم رمضان میں. اسی طرح جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اعمال صالحہ میں اضافہ کریں. اب جو بھی آپ کرتے ہیں نیک اعمال میں اضافہ، کیا کیا نیکیاں ہو سکتی ہے اس کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی، ظاہر سی بات ہے. تو اعمال صالح کے اندر اضافہ کرے، یاد رکھیے بالخصوص ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اعمال صالح میں، بالخصوص نمازوں میں اضافہ کریں مطلب فرض کے علاوہ، بالخصوص قیام اللیل کا ہم اہتمام کریں، ہے نا. اعمال صالح میں بالخصوص زکوٰۃ تو اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات میں اضافہ کریں، ہے نا. بالخصوص آپ صلہ رحمی میں جو ہے اضافہ کریں. یہ مہینہ ہے صلہ رحمی کا کہ ہم لوگوں کو افطار یا ہمارے غریب رشتہ داروں کو افطار اور سحر کا نظم کرائیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں بہرحال اگر ہم پلان کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں ہم لوگ سوچتے نہیں، یاد رکھیں اگر ہم سوچیں گے نا سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جب ہم نہیں سوچتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جب ہم سوچ لیں یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے اپنے ذہن کو بدلیے یہ ہو سکتا ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کریں گا نا. جب آپ سوچ کے بیٹھ کے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر آتی ہوئی بھی اللہ کی مدد آپ کو نظر نہیں آتی. کرنے کا جذبہ رکھیے، سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے آپ بولیں گے یار میں خود برڈن میں ہوں، مصیبت میں ہوں، دوسروں کو کیا کھلاؤں گا. صحابہ کی آپ زندگی دیکھیے، دوسروں کو کھلاتے تھے تو اللہ اتنا دیتا تھا جس کو انتہا نہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جمع کرنے سے چیز بڑھتی ہے، یاد رکھیے چیز خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. یہ پریکٹیکل اصول ہے. آپ نے کار لی اور کبھی نہیں چلاتے اس کو، بہت دن چلتی، کیوں کر 15 سال کے بندے اس کی لائف 30 ایئرس ہو جاتی. آپ کو معلوم سال بھر بعد وہ کھڑی گاڑی اس کے ٹائر بھی خراب ہو جائیں گے اور پھینکنے کے لائق ہو جائیں. لیکن چلتی ہوئی گاڑیاں 15 سال کے بعد بھی مینٹین رہتی ہے، اور آپ بولتے ہیں اس کو ری پاسنگ کرانا پڑے گا. 15 ایئر جنرلی انڈیا میں 2 ویلرس 4 ویلرس کی لائف مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسٹرن کنٹریز میں وہ کم ہوتی ہے، 7 سال 5 سال ہوتی ہے.
बहरहाल तो 15 साल तो आप चल रहा तो चलती हुई चीज बढ़ती है, याद रखिए, फायदा देती है, इस बात को आप नोट कर लें। तो आप जब खर्च करेंगे तो आपके साथ आता भी है। हम समझते नहीं जमा करने से आता, नहीं खर्च करने से आता। सहाबा की जिंदगी इसकी जीती जागती मिसाल। तो अमाल सालिहा, नेक अमाल जो भी आप करते हैं रमजान में, उसमें क्या कीजिए, इजाफा कीजिए, ताकि जब आप एक लिमिट तक जाकर आएंगे तो गैर रमजान एक सर्टन लिमिट तक फिर पहुंच जाएंगे। एक इंसान समझ लीजिए 1 महीना मशक्कत करके 100 तक जा रहा है किसी काम में, तो गैर रमजान कम से कम उम्मीद है 50 तो पहुंचेगा। तो उसमें खूब इजाफा कीजिए अमाल सालिहा में। इसी तरह सदक़ात का ख़ास तौर से इस महीने में अहतमाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ख़ास तौर से सदक़ात का अहतमाम करते हैं। स्पेशली सदक़ात मतलब नफली माल खर्च करना। ज़कात ये फ़र्ज़ है, सदक़ात नफली माल खर्च में, चूँकि नफली माल खर्च करने फितरा आता है, सदक़ा आता है, समझ ना, बहुत सारी चीज़ में इसमें इंक्लूड होती है। तो लिहाजा नफली माल खर्च करने की आदत डालिए, सदक़ात का खूब अहतमाम करें और सदक़ात मिस्किनों को तलाश करके दें। और मिस्किन और गरीब का फ़र्क जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो ये कि गरीब मांग कर ले लेगा, जो सवाल करेगा, और मिस्कीन मांगता नहीं है, तुमको उसको पहचानना पड़ेगा। ये फ़र्क। गरीब क्या करेगा, सवाल करेगा, और मजबूरी में सवाल करना भी जायज़, हराम नहीं, मजबूरी में। गरीब मांगेगा आपसे, मिस्कीन मांगेगा नहीं। और गरीब को रुपया 2 रुपये देने से उसका काम चल जाएगा, मिस्किन का काम उससे नहीं चलता है। मिस्किन आपका दोस्त भी हो सकता है जो रोज साथ रहता है, लेकिन उसके घर की हालत ये है कि उसकी वालदा गली गली काम करती है, उसके वालिद बेचारे छोटा मोटा कुछ काम करते, तो वो मिस्किन है। बोलेंगे थोड़ी आकर कि मुझे दीजिए, मिस्किन बोलेगा नहीं। आपको डिटेक्ट करना है, यार ये मिस्किन दिख रहा है, इसको देना चाहिए, ये आप तोहफतन उसको दे दें। तो मिस्किन और गरीब का ही फ़र्क। तो सदक़ात करें, कोशिश करें कि गरीबों को भी दें, लेकिन ख़ास तौर से मिस्किनों का ज़रूर ख्याल रखें। ये आपसे मांगेंगे नहीं, आके लुक़मा दो, लुक़मे नहीं मांगेंगे, उससे उनका काम भी नहीं बनेगा। उनको तलाश करें। आप लोगों के हालात से, चेहरों से, कपड़ों के अहवाल से, गाड़ी की कंडीशन से मालूम कर सकते हैं हालात क्या चल रहे हैं। मदद कीजिए, मदद कीजिए। अब कोई कहे कि मैं खुद मिस्किन हूँ, दूसरों की क्या मदद करे, ठीक है, तो याद रखिए आप कोशिश तो करें जो आप कर सकते हैं दूसरों की, वो कोशिश करेगा और एक समाज बन जाएगा याद रखिए, जो देने वाला समाज हो जाएगा, जो देने वाला, मालूम आपको, देने वाला। सहाबा के ताल्लुक से और उसके बाद के असलाफ के मदीने के माहौल के ताल्लुक से कुछ रिवायतें ऐसी मिलती है तारीखी कि कोई किसी के घर में अगर खाने में कोई चीज़ देता, समझे आप, तो वो बाजू वाले को शिफ्ट कर देता कि वो ज़्यादा मुस्तहिक है मेरे से कि मैं खाऊं। वो उसको शिफ्ट करता, हत्ता कि वो चीज़ पूरे मोहल्ले में घूमकर उस पहले शख्स के पास आती जो उसको जिसने उसको दिया था। क्योंकि हर फर्द क्या बोल रहा, नहीं वो मेरे से ज़्यादा मुस्तहिक है, उसको दे दो, तो वो ट्रांसफ़र यहाँ से हो रही बाजू वाले घर। बाजू वाला क्या बोल रहा, नहीं मेरे से ज़्यादा मुस्तहिक वो बाजू वाला है, वो वहाँ से ट्रांसफ़र उसके घर। ऐसा पूरा जाकर वो चीज़ वापस उसी के पास आती जो दे रहा है। एक वाक़या आता है कि एक शख्स बगदाद से निकला, उसके वालिद ने नीयत की थी कि मदीने के सबसे गरीब इंसान को जाकर 10,000 दिरहम तुम सदका कर देना, 10,000 चांदी के सिक्के सदका कर देना। वो शख्स वहाँ से निकले और पहुँचे मदीना। जब मदीना पहुँचे तो मदीना पहुँचने के बाद इरादा किया कि जो वालिद ने नीयत की थी 10,000 दीनार सबसे गरीब इंसान को, किसी ने कहा भाई गरीब इंसान कहाँ मिले, किसी ने कहा वहाँ 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 वहाँ, ढूंढते ढूंढते पहुँच गए। अब जो सबसे गरीब घर पे गए, दस्तक दी और कहा कि मेरे वालिद ने नीयत की थी कि मदीने के सबसे गरीब इंसान को 10,000 दिरहम मैं दूँ, तो आपके बारे में पता चला आप सबसे गरीब हैं, ये लीजिए आपके लिए 10,000 दिरहम। तो क्या किया उन्होंने, मैं होता तो क्या करता, ये जनरस ऑफर में जाने देता कभी को आगे 10,000 रुपये मुझे दे रहा है, नहीं जाने देता। वो क्या बोलता है मालूम, शख्स जिससे घर पहुँचे, क्या आप गलत घर आ गए, मेरा पड़ोसी मेरे से ज़्यादा गरीब है, तो लिहाजा वो डिजर्व करता, क्योंकि आपकी नीयत थी सबसे गरीब इंसान को देना। वो शख्स वहाँ से बाजू वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये 10,000 दिरहम जो है आपके लिए है, इसलिए कि मेरे वालिद ने ये नज़र मांगी थी। तो उन्होंने कहा क्या आप मेरे बाजू वालों के पास गए, इसलिए कि आप गलत जगह आ गए, मेरे से ज़्यादा गरीब मेरा पड़ोसी है। तो उन्होंने कहा मैं बाजू गया था, और उन्होंने कहा कि उनसे ज़्यादा गरीब आप। ये शख्स ने कहा अगर उन्होंने ऐसा कहा तो एक काम कीजिए, फिर हम दोनों इसका मतलब बराबर है, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं हूँ और मैं बोल रहा हूँ वो है, तो दोनों बराबर है। आप तकसीम कीजिए, 5-5 हज़ार दिरहम दोनों में तकसीम कर दिएगा, इसलिए कि दोनों सबसे गरीब थे। अब वो समाज देखिए आप, सदक़ात इतना कर रहे हैं कि लेने के लिए कोई तैयार नहीं। हर आदमी देने की जज्बा रखता है, जैसे आज हमें हर आदमी लेने का जज्बा रखता है ना, उस जमाने में हर आदमी देने का जज्बा रखता था।
دینے کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں بھی اتنی دی تھی ان کی زندگیوں میں، یاد رکھی، اور دینے کے جذبے کی بنیاد پر اللہ نے برکتیں بھی رکھی تھی زندگیوں میں۔ آج دینے کا جذبہ نہیں ہے تو زندگیوں کی برکتیں بھی ہماری چھینتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں روپیے پیسے کی بڑی قلت اور کمی تھی، لیکن آپ زندگیوں کے اعتبار سے دیکھیں اور جو کام انہوں نے کیا بہت آگے تھا۔ ایک انسان ہے، ایک آدمی کماتا ہے، ان دا سینس کیش، باقی سارے مشقت کرتے جو کیش نہیں ملتا ہے۔ کھیتی کا نہ جائے خود کھا لیا، کیش نہیں ملتا۔ ایک آدھ آدمی تھا جس کو کیش ملتا تھا، وہ ملازمت کر رہا ہے، فلاں اس میں ہے، گورنمنٹ آفس میں ہے، نواب کے دربار میں ہے، ایسا تھا، ایک آدھ کو کیش آتا تھا، لیکن پورا خاندان اور پوری فیملی چل رہی ہے اس میں۔ آج حالت یہ کہ سب کو کیش آ رہا ہے ہر طرف سے، لیکن حالت یہ کہ سب کو آنے کے بعد بھی پڑتا کسی کو بھی نہیں ہے، چونکہ دینے کا مزاج نہیں ہے تو فرق۔ صدقات کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیا کرتے تھے۔ توبہ اور استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے اس مہینے میں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے کرتے تھے، اس لیے کہ مہینہ ذکر و اذکار کا ہے، ذکر و اذکار میں توبہ استغفار بھی شامل ہے، چونکہ بھی ذکر ایک قسم کا جو اپنی معافی کے لیے انسان جو گناہ وہ کرتا ہے یا کالے جو جرم اس نے کی ہے یا جو معصیت اس نے کر کے جو اپنے دل کو کالا کیا ہے وہ اس سے دھوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی کثرت کر دی اس مہینے میں، جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے اتنا کثرت سے کیجیے، دن اور رات، اور بالخصوص روزے کی حالت میں، اس لیے کہ روزے کی حالت میں جب روزدار دعا مانگتا ہے اور بالخصوص افطار کے وقت، روزہ ختم کرنے کے وقت، تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو توبہ اور استغفار اپنے لیے، اور استغفار کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ استغفار میت کے لیے بھی زندہ کا قبول ہوتا ہے، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو خود کے لیے کیجیے، جو گزر چکے ان کے لیے کیجیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر، یہ ہے ان کے لیے استغفار۔ اپنے لیے کیجیے استغفر اللہ، استغفر اللہ کوئی خاص وہ نہیں، اتنا پڑھنا کافی آپ کا استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو ہے ایک بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ، بس اتنا ہی کہتے ہیں، استغفر اللہ، اتنا کیجیے۔ 70 سے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، ایک میں 70 اور ایک میں توبہ استغفار کے لفظ 100 مرتبہ آتے ہیں۔ تو کچھ علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ یاد نہ تو ہر نماز کے بعد 5 بار پڑھ لے، 100 ہو جاتے ہیں شام تک، لیکن نماز کے بعد 20 بار استغفار پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 100 کی کوانٹٹی میں کمپلیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، یاد نہیں ہے تو چلو فجر کے بعد 20 بار پڑھ لیا تو زیادہ ہی پڑھیے آپ، 100 بار آپ سے تو 70 سے 100 بار کرتے تھے تاکہ امت کو بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں تھے، پھر بھی آپ کرتے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نبی ہونے کے باوجود کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ استغفار میں جو ہم اضافہ کریں۔ اسی طرح جو تلاوت قرآن، چونکہ یہ مہینے کا تعلق بڑا گہرا قرآن سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان و مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کا مہینہ، تو شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ایسا بالکل دونوں چپکے ہوئے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ رمضان کا مہینہ درحقیقت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت میں کثرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 2 بار قرآن جو ہے پڑھا کرتے تھے، مطلب ایک بار پڑھتے جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور ایک بار جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے ایک دوسرے کو، اور آخری وقت آپ نے 2 بار پڑھ کر سنا جبرائیل علیہ السلام کو آخری قرآن، مطلب اس کے بعد اس سال آپ کا انتقال ہو گیا۔ کثرت سے قرآن رمضان کے مہینے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جتنا آپ پہ اترا ہوتا اتنا پورا ختم کرتے رمضان میں، گویا رمضان ایک طرح سے پورے قرآن کا وہ ہوتا، ریویژن ہوتا جو سال بھر اترا تھا، کیونکہ آپ کی وفات سے پہلے تو قرآن اترتا رہا نا، تو ہر سال جتنا تھا قرآن اتنا پورا پڑھا جاتا رمضان میں۔ ہم لوگ بھی کوشش کریں، اور اسی لیے قرآن کو 30 پاروں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ 30 پارے آپ کے زمانے میں نہیں تھے، یاد رکھیے، جو ہم لوگ مارکنگ کرتے ہیں وہ ہم نے بعد میں بنائے تاکہ 30 ڈیز میں قرآن ختم ہو، منزلیں بنائی گئی تاکہ 7 ڈیز، 7 منزلیں نا، 7 دن میں ختم ہونا، سمجھ رہے آپ، 30 دن میں ختم ہونا۔ تو قرآن کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں، اور خود پڑھیں، نماز کی شکل میں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں کہ لے کر مصحف جو ہے اس کو ریڈ کرے، اس کو پڑھے، اس لیے کہ قرآن کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو شرف دیا اپنے 12 مہینوں میں سے کہ اس مہینے میں اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کریں۔ اسی طرح اس مہینے کی بڑی فضیلت وہ ہے لیلۃ القدر، بڑی فضیلت یاد رکھیں اس مہینے لیلۃ القدر، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو رمضان سے کہا اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو اہمیت کی قدر اور منزلت اور اہمیت کے فضیلت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر اچھائی کو حاصل کیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا، اور ایک بد نصیب اور بے نصیب سے یہ رات
چھین لی جاتی ہے، وہ اس کو نہیں منا پاتا ہے، چھین لی جاتی ہے۔ قرآن نے اسی کی گواہی دی اور کہا سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے جو اس رات کو حاصل کر لیا تمام خیر پا لیا، اور جس سے چک گئی سب چک گئے، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اب ہم بد نصیب ہے، بے نصیب ہے یا نصیب والے ہیں؟ طے کر لیجیے، رمضان آ رہا ہے اور یہ رات یاد رکھیے آخری عشرے کی طاق 5 نائٹس 5 آڈ نائٹس میں سے ایک ہے، طاق راتوں میں سے ایک ہے، تو یہ 21 رمضان بھی ہو سکتا ہے، 21 کی رات 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً 27 کے تعلق سے کچھ حدیثیں آتی ہیں کہ 27 ہے، 21 کے تعلق سے آتی ہے 21 ہے، 23 کے تعلق سے بھی آتی ہیں، تو پتہ یہ چلا 5 میں سے کوئی ایک ہے، ورنہ ہے کچھ روایت جس میں 27 کا لفظ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں ایسی جو روایت ہے جس میں مخصوص ہے کہ 27 کو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص ہے، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بارش ہوئی ہلکی ہلکی رات، مسجد نبوی جو ہے کھجور کے پتے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، اور جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا وہاں وہ مٹی میں پانی گرا ہوا تھا، وہ رات تھی 21 کی۔ تو علماء کہتے ہیں یہ جو خاص علامتیں بتائی گئی کہ 27 21 23، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رات ہر سال ایک وقت نہیں آتی، اگر ایک سال 27 کو آتی تو اگلے سال 29 ہو سکتا ہے، 29 تو کسی سال 21، کسی سال 23، کسی سال، سمجھ رہا آتی بھی اگر ہے علامت ایک رات میں تو روٹیٹنگ ہے، وہ نیکسٹ ایئر وہ رات پہ نہیں ہوں گی، سمجھ رہا۔ تو لہٰذا ہم کو اس کو تلاش، کیسے بولتے ہیں، شب قدر کی تلاش ڈھونڈنا ہے۔ تو 21 کی رات، 23 کی رات، 25 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرنا، اور کیسے تلاش کرنا ہے؟ جیسے ہم آج کل تلاش کر رہے ہیں، آخری عشرہ شب قدر کی تلاش، 21 کی رات فلاں بازار میں، 23 کی رات فلاں بازار میں، اور 25 کی رات فلاں خریدی کے اندر، اور 27 کی رات فلاں ہوٹلوں میں، اور 29 کی رات فلاں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب حاصل۔ یہ ہماری پلاننگ ہے، میکسیمم جو پلاننگ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، اور پورا سماج، پورا ماحول ہی ہے، پورا حالات ہی ہے۔ اور چونکہ میں عموماً کہتا ہوں ڈپلیکیٹ نائٹس اتنی منا لی تو ریئل نائٹس، حقیقی جب راتیں آتی ہیں نا اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی شب برات منا رہا ہے تو کوئی شب معراج منا رہا ہے، اسی کو وجود ثابت نہیں کہ اس کو منایا جائے۔ معراج تو ایک واقعہ ہوا، اس کو منانا ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 15 شعبان کے تعلق سے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو دل میں کینہ رکھتا ہو کسی کے لیے۔ لیکن منانا نہیں ہے کہ چلو سیلیبریٹ کرو اس کو، اب منانا کیا ہے؟ یہ رات ہے شب قدر، لیکن 5 ہے نا تو کہاں چکر میں جانا اتنا لمبا، شارٹ کٹ کر کے آ جاؤ ادھر ہی، کیوں جائیں گے اس کے اندر؟ یہ ہے ریئل نائٹس جس کو آپ جاگ کے منائیں، ڈھونڈ کر منائیں، تلاش کر کے منائیں، پلان کر کے منائیں، چھٹی لے کر منائیں۔ اگر آفس سے نہیں ہوتا تو چھٹی لیجیے 5 دن، کیا جاتا ہے، لیکن اس کو منائیے، مطلب عبادت کیجیے۔ اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر طلوع آفتاب، مطلب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب سن سیٹ سے سن رائز تک پورے اس کو رات بولتے ہیں۔ تو کم و بیش آج ہمارے پاس رات 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، کسی جگہ 5 گھنٹے کی ہے، تو آپ کو اس رات کو منانا ہے۔ یاد رکھیں جتنی بڑی ہے اتنا افضل ہے وہ بھی، جتنی چھوٹی وہ بھی ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ حاصل کر لے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کو منانا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہم کو اس رات کو منانا ہے، اس کے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح رمضان کی ایک فضیلت قیام اللیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے۔ قیام اللیل رمضان میں جو اس کو پڑھیں گا اس نیت سے کہ اللہ خالص اپنی نیت کر کے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کا مجھے اجر چاہیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ معاف۔ کتنی افضل مہینہ ہے کہ صرف رات میں عبادت کرتے پچھلا معاف کروا لینا، بہت افضل مہینہ۔ یاد رکھیے ہر رات حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔
آپ بولیں گے جہنم میں کوئی گیا نہیں، ہاں گیا نہیں، لیکن وہ لوگ جو جہنم میں اعمال کر رہے تھے اس مہینے میں اچھے عمل کر کے اپنے لیے مغفرت لکھوا لیتے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو قیام اللیل کا اہتمام کریں. قیام اللیل وہ رسمی قیام اللیل نہیں، وہ قیام اللیل جو حقیقی ہو، ریئل ہو، جس میں ہم جو ہے رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام اللیل کریں. ٹھیک ہے، اس لیے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ قیام اللیل کا اہتمام بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر. تو لوگ جا کے مسجد میں 1 بجے جا کے کونے میں سو جاتے ہیں، پھر 3-4 بجے جیسی افطار کا سحر کا ٹائم ہوا کہ اٹھ کے وہاں کھانا شروع، یا پھر قیام اللیل میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کھانا بھی مل جاتا اپنے کو. یہ سب نہیں، ریئل یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اس نیت سے کہ احتساب کہ اللہ مجھے اس کا اجر تو دیں گا، اس کا اجر مجھے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر میں قیام، اس کی بھی الگ فضیلت آتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس ایمان اور احتساب اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پورے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ہوتے ہیں. تو کوشش کریں لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی ہم اہتمام کریں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں اعتکاف یاد رکھیے، یہ بہت اہم عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ اعتکاف کرتے. جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن 2 عشرہ اعتکاف کیا. تو اعتکاف کا اہتمام کریں. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات میں سمجھتا ہوں میں نے جو ہے اعتکاف اہمیت احکام اور مسائل اس میں بہرحال رکھیے. تو ہم کوشش کریں اعتکاف کریں، اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، تو اعتکاف کا اہتمام کریں. اسی طرح جو ہے تقوی اختیار کریں، چونکہ اس مہینے کا مقصد یہی ہے تقوی اختیار کرنا، ٹریننگ حاصل کر کے اپنی زندگی کو چینج کرنا. تقوی اختیار کریں. اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، چونکہ مغرب کے وقت مطلب افطار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے، ہر رات مغفرت ہو رہی ہے، تو خوب دعائیں کریں. اور یاد رکھیے رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا اور دعاؤں کو سننا یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ سال بھر چلتا رہتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر، تیسرے پہر، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے تہجد کی خاص طور سے. ویسے تو آپ نے عشاء کی بعد بھی پڑھی، بیچ رات میں پڑھی، اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا. بلکہ ایک روایت کے اندر جو حسن درجے کی روایت ہے جامع جو ہے ترمذی کی، اس میں تو یہ بھی ہے جو شخص رات میں اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے، دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے، دعائیں سنی جاتی ہیں. دعا کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں. سجدے میں دعا، نماز کا سجدہ ہی مراد، نفلی نمازیں پڑھیں سجدوں میں دعائیں کریں. کثرت سے دعا قائدوں کے اندر کریں جو ثابت ہے، اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کی. اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی ٹھیک ہے تو ساری چیزیں عبادت کی، اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں کے لیے کوئی پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں. دعا کے لیے کوئی نہیں کہ آپ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں، ہر حال میں دعا ہے، دعا کر سکتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، دعا عبادت، دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اور اپنے میت کے لیے جو مر چکے ہیں. بہت اچھا موقع ہے، ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص موقع ہے. اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں میت انتظار کرتی ہے قبر کے اندر، یہ کوئی اس کے لیے دعا کرے. اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے، میت قبر میں انتظار کرتی ہے اس کے زندہ لوگوں کے دعا کرنے کے لیے کہ کوئی دعا کرے میرے لیے. جیسا ڈوبتا ہوا انسان کا تنکے کو پکڑتا ویسے ہی انتظار کرتی ہو کہ کوئی دعا بھیجے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. اپنے لیے کیجیے، دوسروں کے لیے کیجیے. اپنے لیے دعا کرو گے اس کے فائدے، دوسروں کے لیے دعا کرو گے اس کے بھی فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے مومن بندے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ سامنے نہیں ہے اور اس کو بولتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا، تو وہی دعا پر اس کے لیے فرشتے آمین بولتے ہیں. تو میں اس کو اپنی زبان میں بولتا ہوں دعا کرو اور اپنے لیے دعا کرواؤ آٹومیٹک. میں کہوں اللہ میرا بھائی بڑا پریشان حال ہے، اس کے مصیبت کو دور کر. تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر. اے اللہ ان کے بچوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے بچوں کے لیے اس کے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ ان کی تجارت میں جو ہے کمی آ گئی، اللہ اسے برکت عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا. دعا کرو اور دعا اپنے لیے کرواؤ. کتنا اچھا اصول ہے نا. اور غائبانہ دعا بول کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، غائبانہ کرنے کی فضیلت ہے. یہ حدیث میں آتا ہے
کچھ دعائیں جو رد نہیں ہوتی میں سے ایک دعا ہے کہ مومن بندے کا دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرنا، بغیر بولے چپ کے اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا اہتمام کر لیا آپ دعاؤں کا، کسی کو انتہا نہیں۔ ہم لوگ دعا میں بڑے کوتا نظر آتے ہیں نا، دعاؤں کا اہتمام کر، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ، اس حد تک کہ کبھی کوئی ایمبولینس کی آواز بھی آپ سنیں تو ضرور دعا کر لینا، اگر اس میں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے یا کوئی انسان ہے تو اس کے لیے اگر وہ ہدایت کا مستحق ہے تو ہدایت دے دے اسی بیماری کے ذریعے اس کو، اور اگر جو ہے مسلمان ہے ہدایت یافتہ ہے تو اس کو شفا نصیب کرنا۔ آواز آپ کو دور سے آ رہی ہے، ہوگا نہیں ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اگر تھا تو آپ کی کریڈٹ میں آ گیا، فرشتے دعا کرے اللہ اس کے لیے مسئلہ حل کر، اس کی بیماری دور کر، اس کو جو ہے فنا، سمجھ رہے آپ؟ تو آتی ہے نا کبھی آواز، کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم میں ہے تبھی تو آواز آ رہی ہے، کسی کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے نا، ہاسپٹل، تو آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا دعا دعا، ہر بار دعا ہے نا۔ دواخانے سے گزر رہے کوئی دعا، اللہ اتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دے بیچاروں، ہدایت کی جو مستحق ان کو ہدایت دے، جن کو شفا اور رحم کی ضرورت ان کو شفا دے، اور جن کے لیے جو چیز بہتر ہے اس طرف ان کو گامزن کر دے، چاہے تو شفا یا چاہے تو موت، جو بہتر ہے۔ آپ نے محسوس بھی نہیں کیا لیکن کتنے ہزاروں لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہوئے چلے گئے وہاں سے۔ دعا کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی چیز، کسی کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک معمول بنا لیجیے، کسی کو بھی دیکھا آپ نے دعا کر دیجیے، غائبانہ دعا بولیے مت میں نے دعا کیا، بول سکتے آپ، کبھی یہ بھی محبت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے، لیکن غائبانہ زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح جو ہے رمضان کے مہینے میں جو اعمال کرنا ہے اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو ہے ہمیں اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنانا، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس مہینے میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ مہینہ میرے اور آپ کے لیے کس کا مہینہ بن سکتا ہے؟ مغفرت سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے گناہوں کی معافی کا مہینہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے دلیل وہ روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر منگوایا، ممبر پہ آپ قدم بر قدم 3 ممبر کی سیڑھیاں سے چڑھے اور ہر سیڑھی پہ کہا آمین آمین اور آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسا آج عجیب عمل کیا جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ کروں، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھ سے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت و ہلاکت و بربادی اس شخص کے لیے جس کو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ لعنت ہلاکت بربادی اس شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اور لعنت ہلاکت بربادی اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے کہا گیا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو اندازہ لگائیے روح الامین جبرائیل علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے وہی لے کر آتے تھے، یہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہ آ کر جب کہہ رہے تو یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، وہ اس بددعا پہ جو روح الامین یا جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں اس بددعا پہ آمین کے الفاظ آ کر، اور نبی اپنی امت کو کبھی بھی عمومی اعتبار سے بددعا نہیں دیتے ہیں، صرف اینڈ سٹیج ہوتا ہے جب وہ بددعا دیتے ہیں، ایک دم لاسٹ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا پہ آمین کرے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ مہینہ بہت زیادہ امپورٹنس اہمیت کا حامل ہے، اس کو چھوڑنے والا، ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا نبی کی بددعا کا مستحق ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، مطلب جو کچھ وجود میں ہے سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ آپ بددعا دے رہے ہیں، مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اپنی مغفرت ہم کو کروانی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان کا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ رمضان تک چلا رہتا ہے پورا ختم۔ اور ایک طرح سے ایک میسج دیا جا رہا ہے جنت کھلی ہے اور جہنم بند ہے، مغفرت و رحمت عام ہے اس مہینے میں، جنتی اعمال کر کے جنت چلے جاؤ، اور جہنم ہم نے بند کر دی ہے، معافی مانگ لو اپنے گناہ کے لیے، اور جہنم ہم نے بند کر دی۔ کبھی انسان سوچتا ہے اس کا کیا سگنیفیکنس ہے، دروازے وہاں کھلے تو ہمیں کیا اس کا کیا سگنیفیکنس ہوتا ہے؟ آپ سوچئے تھوڑا سا، اگر کوئی یہاں ایسا آپ سے آ کے کہے اور اللہ رحم کرے پچھلے 3 سال سے پانی کا کیا حال ہے، اورنگ آباد سے قریب ہمارے ایک ڈیم ہے پیٹھن میں، ہے نا، اگر کوئی آپ سے کہے یہ بس اب یہ مہینہ جون کا چالو ہوا اور کوئی ابھی 2 دن میں خبر لا کے بولے کہ پیٹھن کے ڈیم کے پورے دروازے کھلے، آپ کے ذہن میں کیا آتا؟ مطلب پانی فل، ذہن کہاں جاتا؟
پانی فل سال اچھا جانے والا، بزنس اچھا، سب لوگ سوچ رہے اپنے اپنے کمپنی والے اپنا سوچ رہے، گھر والی عورتیں اپنا سوچ رہے، سب اپنا اپنا سوچ رہے کہ اب پانی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ نہیں، سب ایسے سوچ رہے۔ دروازے کہاں کھلے؟ اثر کہاں ہو رہا دلوں پر؟ یہاں ہوتا دروازے کھلے مطلب پانی ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا۔ ایک خالی دنیا میں پانی جیسی نعمت کے دروازے کھلے تو جنت کھلی ہے، تو یہ احساس ہونا چاہیے، مطلب آفر چالو ہے، یہ ایک کنیکشن ہونا چاہیے، ارے جنت کھلی ہے مطلب بہت کچھ کرنے کے لیے، اور جہنم بند ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ یاد رکھیے حاوی ہے، اس سے زیادہ ہے، اسی لیے جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، کم ہے، سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اور جنت کے ایک دروازے کا تو خاص اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے اہتمام کیا جانے کا، وہ جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اسپیشل ویلکم ہوں گا روزے داروں کے لیے، یاد رکھیں۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے نا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہر روز رمضان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو بنا لیجیے اس مہینے کو اپنے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، رمضان زکوٰۃ ویسے جب آپ کے مال پہ 355 ڈیز 355 دن ہو جائے، مطلب لونار کیلنڈر کے حساب سے سال ہو جائے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر کسی نے یہ ٹائم ٹیبل باندھ لیا کہ رمضان ٹو رمضان، رمضان ٹو رمضان، پھر یہ مہینہ آپ کے لیے زکوٰۃ کا بھی، آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آخری پوائنٹ اور آخری بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ مہینے میں خاتمے پر آپ کو کیا دینا ہے؟ فطرہ۔ اور اسی سے وہ دن جس دن ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جو عمل ہم نے رمضان میں کیے، اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، فطرہ، فطرہ، فطرہ یاد رکھیے۔ یہ 2.5 کلو کے برابر اناج، 2.5 سے 3.25 کلو، یاد رکھیے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، 2.5 کلو، 2 کلو 600 گرام، 2 کلو 700 گرام، 2 کلو 750 گرام، 3 کلو تک آتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اضافہ کرنے میں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، کمی میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ ریلیٹیولی 2.5 کلو، 2.5 کلو سے ایکسس میں آپ جو ہے ہر فرد کے طرف سے غذائیات کھانے کی چیز جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، ایسی غذا جیسے پیٹ بھرتا ہے، جیسے کہ گیہوں، لیکن گیہوں کو مت چپک جائیے، ہاں بس فطرہ بولے کہ گیہوں یاد آتے، اور وہ بھی سڑے ہوئے، جو کہ ویسے آدھا آٹا بنا ہوا رہتا ہے اور آدھے گیہوں رہتے ہیں اس کے اندر، وہ کیڑے نکال دیتے ہیں، پسا ہوا آٹا نہیں، وہ آتے ہیں سوچ نہیں، مطلب فطرے کے گیہوں بازو رکھے الگ سے، اس میں بکری منہ ڈال رہی، اس میں کبوتر بیٹھا ہوا اس کے اوپر، وہ فطرے کے، اور باقی اپنے خریدنے والے گیہوں اندر سے لا کے دیتا ہوں، نہیں۔ غذائیات گیہوں ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتا ہے، کسی جگہ اگر مکہ چلتا ہے تو مکہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ کھجوری غذائیات ہے، پیٹ بھرنے کی چیزیں تو کھجور ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، پنیر، منقع، ٹھیک ہے، کھجور، فطرہ، جو اناج تھا ایک قسم کا، پنیر سمجھتے نا، پنیر غذائی طور پر پورا کھانا ہوتا ہے ان کے لیے، کھجور پورا کھانے کے طور پہ دودھ اور کھجور کھاتے ہیں، ہاں بس عموماً کھجور کا ویسا چلن نہیں کہ غذائیت نہیں، تو غذائیات جس چیز سے انسان پیٹ بھرتا ہے وہ چیز نکالیے 2.5 کلو اور اس سے زائد، ہر انسان کی طرف سے گھر میں۔ اور اس کے لیے آپ کو صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، جو فطر دے سکتا ہے دے دے، جیسا جو قربانی دے سکتا ہے دے دے، کوئی صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، نہ قربانی کے لیے نہ فطرے کے لیے، ہاں بس لوگ جو صاحب نصاب جو ہے بولے جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی فطرہ دے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کسی کو دلیل نہیں ملتی، کیونکہ صحابہ کثرت سے فطرہ نکالتے ہیں، جبکہ اس میں سے اکثر زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے، مطلب غریب تھے۔ صحابہ اکثر قربانیاں کرتے جبکہ اس میں سے اکثر زکوٰۃ نہیں تھے، اس لیے کہ صاحب نصاب نہیں تھے شروعاتی دور میں، بعد کے دور میں تو اللہ نے نوازا، سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا دینا ہے، نکالنا ہے 2.5 کلو غذائیات، اور وہ جو آپ خود کھاتے ہو، اسپیشل نہیں نکالنا ہے، جو ہلکا نکالتے ہیں نا اسپیشل رہتا ہو، نہیں۔ اچھا یہ غذائیت میں اب کچھ لوگوں نے نیا کر دیا فطرے کی ساڑیاں، فطرے کی ساڑی ہوتی ہی نہیں، فطرے کا کپڑا نہیں ہوتا ہے، فطرے کا صرف اناج ہوتا ہے، کھانے کی چیز میں دے سکتے ہیں آپ، کیش بھی نہیں سکتے آپ فطرہ، کیش بھی نہیں یاد رکھیں۔ اور فطرے کی خاص حکمت جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عید کے دن لوگ کھائے اور پیے، بھوکے نہ رہے، مانگے نہ، مطلب سماج جب عید منا رہا ہے تو سارے لوگ کھائے اور پیے، کوئی بھوکا نہ رہے، یہ مقصد ہے اس فطرے کا۔ تو فطرہ کب دینا ہے؟ عید کا چاند دکھنے کے بعد، جمع کرنے کی نیت سے کچھ دن پہلے سے اس کو جمع کلیکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن چاند دکھنے کے بعد ہوگا اور عید کی نماز سے پہلے ہوگا۔ چاند دکھنے کے بعد سے عید کلیکشن ہو سکتا ہے ایڈوانس، لیکن ڈسٹریبیوشن چاند دکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے
पहले तक होगा, और जिसने ईद की नमाज तक नहीं अदा की और नमाज पढ़ ली उसका फितरा जाया हो गया, अब सदक़े में चेंज हो गया, उसका सवाब नहीं मिलेगा। और फितरे का अजर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रमजान के रोजों में जो खताएं, लर्जिशें, गलतियां, कोताहियां हुई है, ये फितरा उन सबको खत्म कर देता है, मिटा देता है। समझिए आप, फितरे का फितरा, अपने आप को बेनिफिट का बेनिफिट, कौम को, इंसानियत को फायदा और अपने आप को फायदा। फितरा देना है हर इंसान को अपने तरफ से, हर फर्द, गुलाम भी हो आपके पास तो गुलाम मेरा सिस्टम नहीं, लेकिन बता रहा हूँ जिंदा और गुलाम सबके लिए, बच्चों के लिए भी, इवन कोई उम्र नहीं इसकी, बच्चों के लिए भी, समझा, सबके तरफ से 2.5 किलो जो है अनाज आपको देना है। वो अनाज दी जो आप खाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बिल्कुल रिवायत में आता है, मुनक्का, पनीर, मुनक्का समझते ना, अंगूर जो सूखे हुए होते हैं, ठीक, मुनक्का, पनीर और जौ, ठीक है, ऐसी चीजें दी हैं ग़िज़ाइयात, तो आप भी कोशिश करें दें इसको, कैश में ना दें, और अभी से मत दे दो। बहुत से लोग बोलते हैं रमजान का फितरा पहले रोजे क्या करेंगे, अपन दे देंगे ताकि क्या करें, फिर बोले इफ्तार करेंगे, उससे सहर करेंगे। अरे फितरा वो ईद उल फित्र के लिए है, रमजान इफ्तार के लिए अलग दीजिए आप। हर चीज एक में एडजस्ट करना है आपको। दुनिया का तो हर काम अलग अलग होना, लेकिन दीन का है तो पूरा एक साथ हो सकता है कि बोले सदका भी हो जाए, फितरा भी हो जाए, ज़कात भी उसमें हो जाए, सारे अजर डाल दो उसके अंदर। दुनिया का हर काम अलग चाहिए, दुनिया का हर काम अलग चाहिए, लेकिन दीन का बोले सब एक साथ हो गया तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, तो आपको अगर किसी को इफ्तार करवाना है करवाइए, सहर करवाना करवाइए, फितरे में नहीं होती, लेकिन वो फितरा देना है ईद के लिए, ईद उल फित्र इसीलिए कहा जाता है, और उसको देना है। जमा कलेक्शन थोड़े दिन पहले से हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन ईद का चांद दिखने के बाद से लेकर ईद की नमाज से पहले तक होगा। तो ये चंद बातें थी, मैंने तकरीबन 15 से 16 पॉइंट्स नुकात आपके सामने रखे हैं रमज़ान के ताल्लुक से, उसकी अहमियत के ताल्लुक से, उसके रोज़ों के ताल्लुक से, उसकी फजीलत और तमाम अमाल जो इस महीने में ख़ास तौर से हम कर सकते हैं। और ये बड़ा अहम महीना है। सही बुखारी और दीगर किताबों में रिवायतें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शख्स अल्लाह के लिए एक दिन का खालिस रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से 70 साल की अल्लाह मसाफत के बराबर फासला जहन्नुम में और से बीच में डाल देता है, एक खंदक खाई डाल देता है, इतनी बड़ी डिस्टेंस पैदा कर देता है। कितनी बड़ी फजीलत है ना कि जहन्नुम से हम इतने दूर हो जा रहे हैं सिर्फ एक रोजे का वजह से। पूरा महीना है, तो इस महीने को हम गनीमत जाने और इस महीने को अपने लिए मग़फ़िरत का महीना बना ले, और ये करने वाले के लिए आसान है, और अल्लाह ताला इसको तौफीक दे दे। इंसान सिर्फ कोशिश करे, फिर अल्लाह की तौफीक हो जाए तो ये आसान है। वरना अगर हम सोच बैठे कि नहीं होगा भाई, ये महीना तो अब सेमेस्टर आ रहे अपने, तो उसकी तैयारी अब नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये महीना तो एक महीना बिजनेस होता, फिर साल भर कहाँ होता अपना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अज़्म कर ले कि इस महीने को अपने लिए इंशाअल्लाह जिस हमको मग़फ़िरत को बनाना है, घर साफ हो ना हो, पर्दे बदले जाए ना बदले जाए, ईद के दिन मीठा घर में हो या ना हो, नए कपड़े हम पहने या ना पहने, लेकिन अल्लाह के पास ये जरूर हम दर्ज करवा दे कि ये महीना इस बंदे ने अपने लिए मग़फ़िरत का कर लिया था, अपने अमाल गुनाहों की सफाई का कर लिया था, अपने अमाल की तब्दील का उसने महीना कर लिया था। मतलब घर तो नहीं तब्दील हुआ, लेकिन दिल की दुनिया उसने चेंज कर ली, अमाल उसके ज़ाहिरी तब्दील हो गए। ये जरूर नजर आया रखें। अगर ऐसा हुआ तो हम यकीनन कामयाब हो गए। और अगर फिर वही रस्मी चलता रहा जो कई सालों से चल रहा है, अब आँख खोल के इंसान, मुझे 36 साल हो गए, वही रस्मी सब चीज़ें देखी जा रही है, वही सब हो रहा है, वही दुनिया चल रही है, हर रमज़ान आ रहा, वही तैयारियाँ, वही कपड़े, वही बाजार, वही सब मीठे और वही सब चीज़ें, ये रस्मी हो गया, कस्टमरी, ये एक हमने एक रस्म बना दी, इसमें कोई जिसको कहेंगे रूहानी जज्बात नज़र नहीं आ रहे। मुसलमान इलाकों में देखिए रमज़ान आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या तैयारियाँ हो रही, रास्तों पे तंदूर लग रहे हैं। ये पहली तैयारी जो आप सिग्निफिकेंटली, हाँ रमज़ान आ गए, क्या तंदूर लग गया हो, अरे रमज़ान आ गए, समझ आप, यही सबसे सिग्निफिकेंट अलामत है। बाजार बड़े हो गए, एक्सटेंशन हो गए, यही सबसे बड़ी अलामत है किस चीज़ की, रमज़ान की। ये अलामत नहीं, रमज़ान की अलामत पता चलता है कि मुसलमान तक़वा अख्तियार करते हैं, मुसलमान सदक़ात और खैरात के लिए रेडी है, मुसलमान जो है अब जो इबादतें करेंगे, मुसलमान अब इस महीने में ज़्यादा इबादत के लिए जाएंगे, तो जाहिर दुकानें उनकी कम खुलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तिजारत हराम है, आप शिफ्ट में भी चला सकते हैं, लेकिन बोलने का मकसद ये है सब कुछ उसी के लिए और आखिरत के लिए क्या। तो रमज़ान रस्मी नहीं, हमारे लिए रियल चेंजेस लेकर आए, हम लोग अपने आप को हकीकी माने में तब्दील करें, और रमज़ान के सिर्फ रस्मी फ़ायदे नहीं, रियल बेनिफिट्स, हकीकी फ़ायदे उठाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये महीना हमारे लिए मग़फ़िरत का होगा, और आने वाले रमज़ान तक वो चेंज नज़र आएंगे। फिर एक इंसान अपडेट हुआ ये रमज़ान, अगले रमज़ान और अपडेट, अगले रमज़ान और एक निखरता हुआ मोमिन नज़र आए हर रमज़ान।
یہ معصیت یہ گناہ تھے، یہ رمضان چھٹ گئے، اگلے رمضان اور ایک فریش انسان نظر آ رہا، یہ گناہ کم ہو گئے، عبادتوں میں یہ اضافہ اس نے کر لیا، نیکیوں میں اضافہ کر لیا، خرچ میں اس کا یہ ہو گیا، معاملات دیکھو تبدیل ہو گئے، زبان گالی دیتا تب نہیں دیتا، بعد رمضان دیکھو کتنی چینج نظر آئے۔ اور ہر رمضان ٹریننگ کے بعد، جیسا اسکول اور کالج میں اور کمپنی میں ٹریننگ کے بعد آپ کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی، اب ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی نظر آئے ہر رمضان کے بعد، تو ہم اس کے حقیقی فائدے اٹھائیں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کے حقیقی فائدے اٹھانے والا بنائے، ہم تمام کو رمضان کے مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنانے والا بنائے، ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو جو اس مہینے میں ہم کرتے ہیں اس کو قبول کریں، ہم تمام کو قرآن سے اس مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جوڑ دیں، ہم تمام کو لیلۃ القدر کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کر کے دعا کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان جمع کرنے والا بنا دے، اور ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اس مہینے کے صحیح فائدے اٹھانے والا بنا دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی بھائی نے ایک سوال کیا، ایسا کون سا شخص ہے جس کا روزہ اور دعا بھی قبول نہیں ہوں گی عبادت کرنے کے باوجود بھی؟ دیکھیے آپ کا سوال بہت عمومی ہے، جواب اس کا وہ خصوصی نہیں مل سکتا آپ کو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص جس کے ایمان میں کمزوری ہو تو اس کو کیا روزہ اور کیا زکوٰۃ اور کیا حج اور کیا تمام دعا وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، سمجھے جائیں جنرل، چونکہ آپ کا سوال ایک جنرل ہے اور اس کا جواب اسپیسیفک نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جس کے ایمان میں گڑبڑ ہو، توحید برابر نہ ہو، تو اس کا روزہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، ہاں وہ عبادت کرتا رہے، مشقت کرے گا لیکن عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا، نہ روزہ نہ زکوٰۃ، کوئی اعمال اس کی قبول نہیں ہوں گی، یہ اپنی جگہ ایتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو توحید پر تو ہے، توحید پر ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، سمجھا، تو اس کا روزہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گا، اس کی دعائیں بھی فائدہ نہیں دیں گی، اس لیے کہ توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے۔ تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو روزہ وغیرہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے، یاد رکھے، اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے توحید اور نماز جو ہر حال میں انسان پر فرض ہے، سوائے کہ انسان بے ہوش ہو جائے، تو پھر نماز کی اس سے کچھ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا یہ کرنے والا، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہو سکتے ہیں کہ انسان نیکیاں تو کرے لیکن اس نے ایسے کچھ کام کر لی اس کے سے نیکیاں برباد ہوا، جس کی ایک مثال صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک پڑوسن ہے، نیبر ہے، عورت ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، مطلب فرض نمازوں سے بھی زیادہ، اضافہ، نفل وفل سب، بہت روزے رکھتی ہے، بہت زکوٰۃ دیتی ہے، مطلب نفلی صدقات کرتی، لیکن بہت لڑتی جھگڑتی، گالیاں دیتی پڑوسیوں کو، دوسرے پڑوسیوں۔ ایک اور عورت ہے، وہ کم نماز پڑھتی ہے، صرف فرض پڑھتی ہے، کم بولے تو 5 میں سے 2-3 نہیں، کم مطلب اس کے مقابلے میں وہ نفل بھی پڑھ رہی ہے نا، اس سے کم، مطلب صرف فرض روزے رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ دیتے، لیکن معاملات بڑے اچھے ہیں پڑوسیوں سے۔ پہلی عورت کے تعلق سے اس کے روزہ، نماز، زکوٰۃ سب تھا، زیادہ تھا، آپ نے کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، اور اس عورت کے تعلق سے کہا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ عمل قبول نہیں ہوئے نا، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی، روزہ بھی قبول نہیں ہوا، تو ظاہر سے دعا بھی نہیں ہو رہی، کیوں؟ حقوق العباد، بندوں کا حق مار رہی تھی وہ۔ تو کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے توحید پر نہ ہو تو دعا اور نماز روزہ قبول نہ ہو، کہیں یہ ہو سکتا ہے نمازی نہ ہو تو روزہ قبول نہیں ہونا، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن بندوں کے حق مار رہا ہے تو بھی قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ڈیپینڈ ہے سچویشن، سیناریو، کیوں اس نے کیا کیا اس کے اعتبار سے، لیکن ان جنرل اگر وہ بڑے احکامات جو دیے گئے فرائض ان کو اگر پورا نہ کرے تو اس کے بعد کے احکامات ظاہر سی بات ہے نچلے والے خود بخود، جیسا کہ کوئی نماز فرض نہ پڑھے اور نفلی خوب پڑھے، چونکہ حدیث میں نفلی نماز کی فائدے وہ خوب پڑھا نفلی اور فرض غائب، تو کیا نفلی نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ تو لہٰذا توحید پر ہو، نمازی ہو، تو پھر روزہ اور زکوٰۃ اور تمام ارکان فائدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق بھی ادا کرے، ورنہ ان 3 الگ الگ باتوں ہمارے سامنے آئی کہ توحید پر نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا، دوسرا نماز نہ پڑھتا ہو، تو اور تیسرا اگر بندوں کے حق مارتا تو بھی اس کے عمل قبول نہیں ہوں گے۔ جی 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 دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی سمجھ آتا ہے کہ 5 شب سے جی شب بدل جی
जब हमारा 21 होती है तो 100 रुपये 22 होती जी है और कभी कभी ऐसा होता है 29 शर्त वही मतलब ये हो जाता है जी चांदी जी वो क्या शबे कदर तो रहेगा जी के साथ जी। भाई ने एक सवाल किया कि ये कि रमज़ान में कुछ लोग कहते हैं कि अमाल का 70 दर्जे सवाब बढ़ जाता है, ऐसी कोई हदीस है क्या? देखिए मेरे इल्म में ऐसी कोई रिवायत है, कोई हदीस नहीं है कि अमाल का रमज़ान में 70 दर्जे जो स्पेसिफिक आता है ना 70 दर्जे बढ़ जाता है। ये भी नहीं है जो लोग बोलते हैं कि रमज़ान में नफिल का सवाब सुन्नत के बराबर, सुन्नत का सवाब फ़र्ज के बराबर, या नफिल का फ़र्ज के बराबर, ऐसी भी कोई रिवायत नहीं। हाँ, ये जो उम्रे वाली रिवायत है ना, इससे कुछ लोग क़यास करते हैं कि उम्रा एक नफिल हज है, वो रमज़ान में क्यों तो फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता होगा, तो फिर नमाज कब मिलता होगा, ज़कात कब मिलता होगा, सदक़ात कब, क़यास करते हैं। लेकिन ऐसी कोई हदीस नहीं है कि रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर होता है या एक का सवाब 70 के बराबर होता है। हालांकि ये उसूल आम है कि जब इंसान को नेकी करता है 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 70 या 70 से लेकर 700 तक उसके इंटेंसिटी, उसके इंटेंट, उसकी नीयत के एतबार से उसको अजर मिलता है। तो इसमें कोई मखसूस नहीं था, ऐसी कोई मैं रिवायत नहीं जानता मखसूस खास तौर से रमज़ान के लिए इसमें 70 दर्जे ज़्यादा होता है। दूसरा भाई का सवाल था कि शब कदर के ताल्लुक से उसकी तलाश करना 21, 23, 25, 27, 29 में, तो सऊदी अरब में तो एक दिन पहले चलता है, या दूसरा 29 के ताल्लुक से, तो याद रहे कि 29 का रोज़ा अगर चांद उस दिन भी दिखे तो रात एक दिन पहले आती है और दिन एक दिन बाद आता है इस्लाम में। जैसा कि आप रमज़ान शुरू होंगे तो पहले तरावी पढ़ेंगे और फिर रोज़ा रखेंगे, तो सेम 29 का रोज़ा भी अगर हो तो 29 की रात पहले आ जाती है, फिर 29 का दिन आता है, तो ज़ाहिर सी बात है 29 तो सबको मिलता है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि नहीं। हाँ, 30वां रोज़ा मतलब 30 की रात वो एक अलग से, लेकिन 29 सबको मिलता है। रहा सवाल का पहला हिस्सा कि वो 21 जब हमारे पास है तो वहाँ मतलब एक दिन वो पहले चल रहे 22 से, या फिर हमारे पास समझे ना, एक दिन हम बात चल रहे तो हमारी 21 तो उनकी 22 चल रही है हमारी, या फिर उनकी 21 चलेगी जब हम 20 में थे। इसका क्या है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी नफ्स को उसके ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो हमारे लिए हम अपना चांद देख कर अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए अल्लाह ताला हमारी 21, हमारी 23, हमारी 25, 27 और 29 को रखेंगे, उनके लिए उनकी होंगी। इसलिए मैंने कहा उलमा का ख्याल है कि ये घूमती भी हर साल, तो हो सकता है एक ही उसमें कई इलाकों में अलग, जैसा कि आप सिर्फ एक दिन सऊदी अरब कर, लेकिन अमेरिका उससे और एक दिन आगे चलता है चांद के एतबार से, सूरज के एतबार से जापान से शुरू होंगे, उधर से चांद उल्टा चलता है तो वो एक दिन और पहले, उसके सऊदी अरब, फिर हम और हमारे बाद फिर एक दिन बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, वो हमसे एक दिन बाद चलते हैं ईद के चांद के एतबार से, ठीक है, उल्टा सूरज के तो वो पहले और चांद के एतबार से बाद में आते हैं। तो बहरहाल जाहिर सी बात अल्लाह ताला सबको उनके इलाके के एतबार से उनकी 21, उनकी 23, उनकी 25, उनकी 27 और उनकी 29 के एतबार इंशाअल्लाह अज़ीज़ अजर और सवाब देंगे। जी अस्सलाम। फिर भी अगर वगैरह के रहती है तो वहाँ पर जाकर कोई मैसेज करने का तो एक बेसिक लैंग्वेज में करते हैं। तो अपने इस्लाम में अभी भी मतलब जो दुआ पढ़ाया जाता है या फिर सूर्य फातिहा की नमाज होती है जी और फिर अज़ान होती है, अज़ान के दूसरा से एक मायना है कि आओ कामयाबी की तरफ, तो ये अपनी मदर टंग में क्यों नहीं? भाई ने एक सवाल किया कि जो मादरी ज़बान होती है उसका इंसान पर अच्छा असर होता है, तो इस जैसा रमज़ान है तो उसमें नमाज को बुला रहे, तो अगर ये उर्दू में हो अज़ान या बहुत सारी और भी चीज़ें अगर उर्दू ज़बान में हो तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इसका क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है, और अल्लाह की सुन्नत रही है कि जिस दौर में जो नबी होता उसी ज़बान में वो नबी होता, मतलब उसी कौम उसी ज़बान का होता और किताबें उसी ज़बान में आती। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अरबी थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब को अरबी में नाजिल किया और इसी ज़बान को पसंद किया, और इस ज़बान से हटकर अगर हम जाएंगे और तर्जुमा करेंगे तो यहाँ बहुत सारी गुमराहियों के रास्ते आसानी से खुल सकते हैं अंदर की, इसीलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ हिस्सा हो सकता है, जैसा कि पहले सिर्फ अरबी खुतबा होता था, आज उर्दू होता है, और अरबी का कुछ हिस्सा जो ज़रूरी है जैसा कि खुतबा हाजा, नबी पे दरूद वगैरह वो अरबी में होता है, बाकी उर्दू में बहुत सारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। इसका जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह कि उर्दू में भी दिया जा सकता है, सिवाय जो ज़रूरी चीज़ें जो उसमें हो, अल्लाह की हम्दो सना, नबी पे दरूद, दुआएं वगैरह अरबी में, वो अरबी में ही होती हैं। लेकिन क्या पूरा उसको ज़बान में तब्दील करना, तो याद रखिए इम्पॉसिबल और नामुमकिन है, इसलिए कि अरबी ज़बान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के लिए चुनी और इंतखाब किया है उसका हुबहू तर्जुमा करना किसी ज़बान में ये नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से है। क्यों? इसलिए कि जितना फ़र्क अल्लाह में और मखलूक में है उतना ही फ़र्क अरबी कुरान और उसके तर्जुमे में होगा, मालूम आपको। इसीलिए अरबी कुरान के तर्जुमे को कुरान माना ही नहीं जाता, बेसिकली वो कुरान की सिर्फ एक समझ है, समझिए आप बात को, सिर्फ एक समझ है, वो एक समझ है। तो दीन की असल समझ वो अरबी में ही आपको और हमको हासिल करना होगी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी में पसंद किया।
اگر ہم نے اس کو چینج کیا تو پچھلے لوگوں نے جو غلطی کی اس کا نتیجہ وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں آج یہاں بیٹھ کر کہ اللہ رب العزت نے توریت کو عبرانی میں اور انجیل سوریانی زبان میں تھی، سیرے کی عربک بولتے ہیں، مطلب سیریا میں جو زبان عربی چلتی تھی اور اس کے ساتھ مکس جو ہے بیزنٹین رومن لینگویج، یہ عربک لینگویج میں تھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو اپنی اصل زبان میں نہیں رکھا اور یہی کہا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو کمپلیٹلی بدل دیا جائے، تو آج کہاں کے کہاں معنی نکل گئے اور اصل کتاب غائب ہو گئی۔ آج اصل کتاب ان کی نہ تورات نہ عبرانی میں اور نہ ہی انجیل سوریانی یا جو عربک یا سیرک میں، وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے کیوں ختم ہو چکی ہے؟ اس لیے انہوں نے ترجمے کر لی، اور اب ہر ترجمہ ایک نیا معنی دیتا ہے۔ معلوم، انگلش کا ترجمہ ایک الگ معنی، عربی میں جو بائبل ہے اس کا ایک الگ معنی، اور اس کے علاوہ جو زبانوں میں سب کے اپنے اپنے معنی، اور ہر آدمی خوش ہے اپنے اس معنی کو لے کر۔ اصل زبان ختم ہو گئی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ تو لہٰذا قرآن یہ عربی میں تھا، اللہ رب العزت نے زبان کو چنا اور یہی زبان میں رہیں گے، اگر اس کے علاوہ اگر کوئی ترجمہ کریں گا، بالخصوص وہ چیز جو ارکان ہے، جیسے کہ اذان آپ نے کہا، یہ عربی کے علاوہ نہیں دی جا سکتی، ایسی اذان قابل قبول ہی نہیں ہے، سمجھ رہا؟ کیونکہ وہ اذان کبھی بھی وہ میسج کنوے نہیں کر سکتی اور وہ یونیورسل میسج نہیں ہو سکتا جو عربی میں ہے۔ فار ایگزامپل، مثال، ابھی جو اذان ہوتی ہے اللہ اکبر جو دی جا رہی ہے اللہ بڑا ہے، اس کا ترجمہ اگر ہم کریں، اور یہی اذان اگر میں چائنا میں جاؤں اور سنوں تو میں کہاں جاؤں گا کہ مسجد ہے مجھے نماز پڑھنا، اور یہی اذان اگر جرمنی میں سنوں تو مسجد کو جاؤں گا، اور یہی اذان امریکہ میں مسجد جاؤں گا۔ لیکن اب اگر مجھے اردو نہیں آتی اور میں امریکہ سے یہاں انگلش میں، اب اگر اذان ہو رہی ہے اللہ بڑا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا یونیورسلٹی ختم کر دیا آپ نے آٹومیٹیکلی، ایک بیسک فائدے کے لیے۔ اب اس کو پتا نہیں کیا چلا رہا اور کیوں چلا رہا ہو، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ابھی جو لینگویج عربک ہے یہ یونیورسل ہے، یاد رکھیے یونیورسل لینگویج ہے، ٹھیک۔ کوئی بولے نہیں وہ میسج تو اچھا کنوے ہوتا ہے نا، مطلب مادری زبان میں ہو تو۔ اب بیسک کوشچن دیکھیے، میسج اچھا کنوے ہوتا ہے مادری زبان میں، لیکن ہم میں سے کتنے جو اپنے بچوں کو اردو اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں اور مراٹھی اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ مادری زبان ہے نا، کسی کی مراٹھی ہے کسی کی اردو، لیکن ہمارے بچے کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ انگلش۔ کیوں نہیں بولے؟ وہ اب کیا ہو گیا؟ یونیورسل لینگویج بن گئی، ایک طرح سے لینگویج آف سائنس ہے آج انگلش، ایک طرح سے، مکمل نہیں ایک طرح سے لینگویج آف سائنس۔ تو لینگویج آف سائنس کے بینیفٹ کے لیے ہم انگلش سیکھتے ہیں، تو دنیا اور آخرت کی جو دین کی لینگویج ہے اس کے لیے کیا عربک ہم نہیں سیکھ سکتے؟ اس کا نصاب ہم نے بنانا چاہیے، اپنے گھروں میں اپنے اسکولوں میں سسٹم ہونا چاہیے۔ تو ہماری ایک کوتاہی کی وجہ سے ہم دین کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کر سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے تبدیل کریں دین کے مطابق، تو اس کا یونیورسل میسج رہے گا، معلوم یونیورسل میسج۔ اور یہ بات آپ یہود و نصارہ کی تاریخ پڑھ کر ان کی کتابوں کو دیکھ کر شکر ادا کریں گے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور یہ عربک میں اس کا پیغام، اس کا میسج قیامت تک چینج نہیں ہونے والا، معلوم۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں عربک زبان تو بدلتی رہی وقتاً فوقتاً، زمین زمانے کے اعتبار سے، خود اردو زبان کا حال لے لیجیے، آپ اٹھ کر کسی مجلس میں سے جا رہے ہیں اور کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ آتا میں، ارے جاتا میں بولنا بھائی، لیکن سلینگ کیا ہے؟ آتا میں بولے تو ابھی میں جاتا، بعد میں آتا، سمجھے آپ؟ کیا بولتے؟ آتا میں، لیکن کر رہا کیا؟ جا رہا میں۔ لینگویج الٹی ہوگی نا، پوری لینگویج یہی ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو عربک بھی چینج آتے ہیں، لیکن قرآنی کی عربک محفوظ کر دی گئی۔ آپ کو معلوم، آپ عربی کی اگر لغت لیں گے تو پری اسلامک ایرا میننگ، مطلب اسلام سے پہلے کیا معنی تھا لفظ کا، قرآن میں کیا معنی ہے لفظ کا، حدیث میں کیا معنی ہے لفظ کا، اور قدیم عربی میں کیا معنی ہے لفظ کا، شاعری میں کیا معنی ہے لفظ کا، اور آج کیا معنی لیا تھا، اتنے معنی دیتے ہیں وہ ایک لفظ کی۔ تو پورا سیو کر دیا گیا عربک قرآن کو، معلوم آپ کو سیو کر دیں گا۔ میں ایک بہت بڑے جو ہے لنگوسٹک تھے زبان پہ جو وہ کرتے تھے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، انہوں نے قرآن کی پوری عربک کے بارے میں یہ سوچا، چونکہ قرآن قریش کے لہن میں آیا تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جب اختلاف تو قریش کے لہن، قریش جو معنی لیتے جاؤ، ہوا یہ کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں قریش کے پاس جا کر پورے قرآن کی لینگویج کو کوڈیفائی کروں گا، محفوظ کر لوں گا، تاکہ بعد والوں کو اچھا مطلب محفوظ ہے۔ اب وہ جا کے، لیکن طے یہ کیا انہوں نے، میں قریش سے پوچھوں گا نہیں اس کا معنی کیا ہے، میں سنوں گا وہ کیا معنی لیتے ہیں، پوچھنے میں پھر معنی بدل جاتا ہے، وہ بیٹھے رہے۔ اب ہوا یہ کہ تقریباً قرآن کا ہر چیز کا معنی ان کو مل گیا، قریش بات کر رہے ہیں ان سے سب نکالیں، اب وہ دم دما کا معنی نہیں ملا، چونکہ بول رہا ہی نہیں اس کو، 6 مہینے ہو گئے کوئی بول رہا ہی نہیں، اور شرط کیا ہے؟ پوچھنے کا نہیں ہے، کیوں پوچھیں گے تو پھر کیا کریں گا، شاعری کا معنی بولیں گا، وہ بولیں گا کیا وہ معنی میں بولتے ہیں، چونکہ قرآن جب اترا تھا نا ایگزیکٹلی وہ قریش جس زبان میں بات کرتے وہی زبان تھی، وہ قدیم نہیں تھی، بہت فصیح کچھ بھی نہیں، وہی زبان تھی۔
آج کے لیے فصیح ہو گئے لیکن جب کے لیے وہ لوکل لینگویج تھی. اب وہ یہ کہ ایک دن وہ ہانڈی کو ابال آیا جہاں بیٹھے تھے, جہاں کھانا کھاتے تھے جس گھر میں, تو عورت دم دما چلانے لگی, مطلب لمٹ کراس کر دیا, وہ ابل گیا دم دم. اب جیسی وہ ہوا اتنے خوش ہو گئے چونکہ 6 مہینے سے اٹکے ہوئے تھے ایک دم دما کے لیے. وہ کھانے کے لیے دم دما بول کے آئی, ان کھانا لینے کے لیے خوشی سے اپنا بیگ لے کے شہر سے باہر بھاگ گئی. 6 مہینے سے رکا ہوا تھا, ایک لفظ مل گیا اور وہ بول رہے کھانا, اور یہ بھاگ رہے. ہو گیا ان کا کام. یہی تھا مجھے کرنا کہ دم دما کا معنی یہ میں پوچھوں گا نہیں, لکھوں گا. تو قرآن کی پوری لینگویج یاد رکھ کے محفوظ کی گئی. سمجھے بات؟ تو لہٰذا یہ کسی اور لینگویج کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کسی اور لینگویج کے ساتھ نہیں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, زبانیں ایسی بدلتی ہے اور ایسی عجیب و غریب انداز سے بدلتی ہے جس کو آپ تعجب کریں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو زبان ایسی بدلتی ہے, سمجھا؟ تو اگر لینگویج میں ہم کر بھی لے تو آج کی اردو اور 20 سال بعد کی اردو کیا کریں گے اس کو, سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, ترجمہ لفظی کریں گے مانوی کریں گے, ایشو یہاں بھی ہے. جیسا میں آپ سب کو بولوں یہ محفل کے اندر, ارے چھوڑو جا کے چوڑیاں پہن کر بیٹھو, تو آپ سب بولیں گے گھر جائیں گے امی سے پیسہ لے کے چلی پورا جا کے چوڑیاں وغیرہ. ارے چوڑی کیوں؟ فیض بھائی نے بولے چھوڑو چوڑیاں جا کر پہنو, ہم سب چوڑیاں پہن رہے. تو کوئی بولے گا فیض بھائی کی اس بات کا لفظی ترجمہ مت لو, مانوی ترجمہ لو, عورتوں جیسی حرکتیں چھوڑو, نامردی والی حرکتیں چھوڑو اور مرد بنو. یہاں لفظی ترجمہ, یہاں مانوی لائیں گے, لفظی نہیں لیا جائیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں ابے گدھے سیدھا بیٹھ, اب آپ ترجمہ کریں. فیض صاحب کی مجلس کیا مجلس تھی, انسان تو انسان, گدھے بھی آ کر بیٹھتے تھے, جانور بھی بیٹھتے تھے, اور وہ بولتے تھے ابے گدھے بیٹھ جا, تو گدھے کو بٹھاتے تھے. آپ بولیں گے نہیں اس کا لفظی ترجمہ نہیں کرتے, اس کا مانوی ترجمہ ہے, مطلب بیوقوف انسان. ارے میں کو لگا کہ اس کا لفظی ترجمہ کر دیں, تو آپ نہیں کر سکتے. عربک کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے آپ, سمجھا؟ ایک ہی زبان ہے دنیا کے ساتھ, یہ کھیل نہیں ہو سکتا. ساری زبانوں کرپٹ ہو گئی یاد رکھیں, لیکن عربک قرآنک پوری محفوظ. تو دور جہالت کی عربک محفوظ, قرآنی کی عربک محفوظ, شاعری کی عربی جو زبان استعمال ہوتی تھی محفوظ, اس کے بعد کے دور میں جو حدیث میں عربی ہے محفوظ, اور اس کے بعد آج کی عربی آپ کو 5 6 معنی کے ملیں گے الحمدللہ. تو اسلامک میسج چونکہ یونیورسل ہے اور کوئی نہ کوئی ایک لینگویج ہوں گی جو کسی چیز کی یونیورسلٹی کو مینٹین کریں گی. چونکہ قرآن عربک میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت والجماعت کا, صحابہ کا اور سب کا یہ عقیدہ, اس میں امت کا اجماع ہے کہ عربی میں ہی ہوں گا, اردو وغیرہ دیگر زبانوں میں یہ نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں ہو سکتی ہے جہاں جواز ہے, لیکن باقی قرآن, اذان, نماز, سورے, تلاوت, مخصوص دعائیں, یہ ساری کی ساری عربی میں رہیں گی. آپ بولیں گے اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر, استغفر اللہ, حق ادا نہیں ہوں گا ادھر, کیونکہ وہ جو میننگ ہے اس میں وہ ایک الگ میننگ. تو لہٰذا اس وجہ سے کہ اسلامک یونیورسلٹی مینٹین ہو, یہ لینگویج ضروری بھی ہے, اور یہ اللہ رب العزت نے چنا ہے, لہٰذا اسی زبان میں رہیں گا. اس کا ترجمہ چاہے کتنا اچھے سمجھو وہ نہیں لیا جائے گا, چونکہ ترجمے اور معنی وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر جو ایسی چیز ہے جو نصاب سے کم ہو, سال بھر سے زیادہ اپنے پاس ہو, تو کیا پھر بھی زکوٰۃ دینا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی چیز آپ کے پاس نصاب سے کم ہے, مثال کے طور پر سونے کا نصاب ہے 85 گرامس آف گولڈ یا اس سے زیادہ, 7.5 تولہ پرانا, آج کے دور میں وہ 8.5 تولہ ہو جاتا ہے. پرانا تولہ 11.33 گرامس کا ہوتا تھا یا 11.66 گرام کا ہوتا تھا, تو اس کے حساب سے ہو جاتا تھا 7.5 تولہ, لیکن آج کے حساب سے 85 گرام. تو 85 گرام مطلب 8.5 تولہ سونا نہیں ہے, سمجھ لیجیے 80 ہے, 80 گرام, تو اس پر سونے کی زکوٰۃ نہیں. چاندی ہے, لیکن چاندی کا سمجھو اس کے پاس چاندی کا نصاب ہے 585 گرامس آف سلور یا مور, مطلب پرانا 52 تولہ, 52.5 تولہ, اور آج کا 58.5 تولہ, ٹھیک ہے. تو اگر اس سے زیادہ سلور ہے تو پھر زکوٰۃ چاندی کی دیں گے, سونے کے نہیں, سمجھ رہے؟ اچھا دونوں بھی نہیں ہے اتنے, 8.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے, 58.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے, لیکن اتنا کیش ہے جو چاندی کا نصاب ہے, چاندی سے ماپا جاتا ہے نصاب, تو اتنا کیش ہے جو چاندی کے 585 گرامس آف سلور سے مور ہے کاسٹ. مثال کے طور پہ ایک پلاٹ ہے جو 1 لاکھ کا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ 585 گرام سلور سے زیادہ ہے. کیش ہے میرے پاس بینک میں جو 1 سال سے پڑا جو کہ 40-50 ہزار ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایکسس ہے. انویسٹمنٹس میں نے کر رکھے, تو پھر ان پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑیں گے, چونکہ کیش جو ہے یہ بھی ایک اینٹیٹی ہے, اور ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اور بھی کچھ الیکٹرانک کیش اور جو چیزیں آئیں گی بہرحال وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. تو بہرحال اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. تو جس چیز کی نصاب پہنچ رہا ہے اس کا دیجیے, جس کا نصاب نہیں پہنچتا تو دوسرا جس کا نصاب پہنچتا ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ ہے. تو گولڈ کا پہنچتا گولڈ کی دیجیے, سلور کا پہنچتا سلور کی دیجیے, دونوں کا نہیں پہنچتا لیکن کیش پلاٹس وغیرہ کا, تو پھر آپ کو اس پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. کسی نے ایک سوال کیا, اگر رمضان میں کسی کو اناج دیا جائے افطار کے لیے تو وہ
किस में शुमार होगा, सदका वगैरह। तो हाँ, रमज़ान में अगर इफ्तार के लिए, सहर के लिए आप कुछ देते हैं, वो आपके सदक़ात में शामिल होगा, किसी की मदद में शामिल होगा। उसको फित्रे में आप काउंट भी मत कीजिए, वो आप कर सकते हैं, उसका इंशाल्लाह आपका अजर मिलेगा। हदीस में जो शख्स किसी को इफ्तार कराए उसको रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब है। तो अगर आपके खाने से ही वो इफ्तार करता है तो इंशाल्लाह आपको उसका अजर और सवाब मिलेगा। इसी तरह दूसरा सवाल था, रमज़ान उम्रे के लिए यहाँ से सफ़र किया जाए तो रोज़ों की गिनती कम होने पर बाद रमज़ान उसकी क़ज़ा रखना होगा। हाँ, अगर आप यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वो लोग समझ लीजिए 2 दिन के डिफरेंस से चल रहे हैं, फिर आप वहाँ से यहाँ आते हैं, तो जब आप यहाँ से गए तो आपका रोज़ा 10वां था समझ लीजिए, या तीसरा चौथा था, जब आप वहाँ पहुँचे तो 6ठा रोज़ा उनका चल रहा था, ईद हो गई उसके हिसाब से। तो जो रोज़े कम हुए वो आपको बाद रमज़ान क़ज़ा करने होंगे। और अगर आप वहाँ से यहाँ आए तो वहाँ ऑलरेडी 15 रख चुके थे, इंडिया आए तो इंडिया में चल रहा था 13वां, तो आप फिर 2 पीछे चले गए, तो वहां से यहाँ आएंगे तो भी आप पूरे रोजे रखेंगे यहाँ जितने लोग रखेंगे, और ईद यहाँ के लोगों के साथ ही मनाएंगे। गो आपके वो जायद रोजे नफिल होंगे, लेकिन आपको खाने पीने की इजाजत उसमें नहीं दी जाएंगी, याद रखिए, समझा। रमजान की में अगर कोई इंसान मजबूरन रोजा छोड़े तो भी उसको किसी के सामने खाने पीने की इजाजत नहीं होती, याद रखिए। तो लिहाजा आप पूरे रोजे रखेंगे, वो नफली काउंट होंगे, और यहाँ की आप ईद मनाएंगे। सजदे में दुआ करें, यानी कसरत से दुआ करें। तो क्या सजदे की दुआ के बाद उर्दू में दुआ कर सकते हैं क्या नमाज के सजदे में? देखिए, सबसे पहली चीज तो सजदे में दुआ का माना समझ लीजिए। सजदे में दुआ से माना ये हरगिज नहीं है। बहुत से लोगों को हिंदुस्तान में देखा जाता है, नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ने के बाद ऐसा सजदे में चले जाते हैं और हाथों को ऐसा रखते हैं, और सजदा बिल्कुल जैसा ऐसे हाथ की जगह ऐसा। एक बार मैंने देखा, परेशान हो गया कि उसने सीधा उठा चला गया। अगर सजदा शुक्र भी है तो हाथ ऐसे क्यों रखे? फिर मैंने पूछा ये क्या था, तो बोले सजदे में जो हक है ना, हदीस में दुआ करो तो दुआ कर रहा था बोले मैं। तो ये नमाज में सजदा, नमाज से हटकर नहीं। नमाज से हटकर सजदा होगा तो कौन कौन से सजदे होंगे? नमाज से हटकर सजदा तिलावत, सजदा शुक्र, और कोई सजदा नहीं है, ठीक है। तो ये दुआ का सजदा नहीं कोई स्पेशल, नमाज में। तो आप नफली नमाज के सजदे में तस्बीहात पढ़ने के बाद दुआ करें, और अरबी दुआओं के साथ साथ अगर आपको अपनी ज़बान में करना है तो इसका भी जवाज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप रात में तहज्जुद में उठे, तहज्जुद की आपने नमाज पढ़ी, उसकी कोई एक रकात जो भी आप तय कर ले, आखिरी रकात के आखिरी सजदे में आपने अपनी तस्बीहात पढ़ ली, और उसके बाद आप अपनी दुआ अपने अल्फाज में बिल्कुल आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन सजदे और रुकू में कुरानी आयतें पढ़ना मना है, याद रखिए। तो लिहाजा आप दुआएं जो अरबी में याद हो, और दुआएं जो गैर मतलब कुरानी आयतें ना हो, और दुआएं जो उर्दू में आपको जो करना है फिर आप कर सकते हैं। कितना अच्छा मौका है। अब अगर आप ये मसला किसी को नहीं, ऐसा नहीं होता, जहाँ जवाज है वहाँ रास्ते बंद करते हैं, और जहाँ जवाज नहीं है वहाँ बड़े बड़े रास्ते खोल के रखे हमने। हलाल आइए सेंटर खुले हुए, उसके हराम कार्यों के लिए सेंटर खोल दिए। जब जवाज है उसको बंद करते हैं हम, जो सही है, और जो हराम है उसको बिल्कुल धड़ल्ले से हम खोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा इसका जवाज है। तो आप सजदे में दुआ से मुराद नमाज का सजदा है। आप अपनी नमाज, नफली नमाजों में सजदा करें, तस्बीहात पढ़ें। तस्बीहात चूँकि अरबी में होंगी, उसके बाद आप दुआएं अरबी में आती है, अरबी में कीजिए। अपनी जबान में जो आप जानते कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके जवाब के बहुत सारे फतावे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जी भाई ने सवाल किया कि रात में तरावी पढ़ने, चूँकि रमज़ान का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है पहले आसमान पे होता है रात के आखिरी हिस्से में, तो अलग से और नफिल नमाज पढ़ने का क्या है? तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। कुछ लोगों का इसमें ऐसी राय है, लेकिन वो शदीद मतलब जिसको कहेंगे एक राय की एक शिद्दत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 पढ़ी ना और 3 तो नहीं पढ़ना। लेकिन अक्सर उलमा ने ये राय दी है नहीं, जराजे ये कर सकते हैं। रमज़ान है, स्पेशल मौका है, तो आप रात में तरावी के बाद भी रात में घर जाकर रात में और नफिल इजाफा, जैसे ख़ास रात में आखिरी पहर में करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अब चूँकि रमज़ान में नमाज जमात से मिल रही है तरावी, तो जमात से पढ़ लें। लेकिन इंसान चाह रहा है कि भाई आखिरी पहर का फ़ायदा उठाओ, चूँकि सब तो आखिरी पहर में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं ना। अब आखिरी 10 दिन होती है मस्जिदों में, कुछ सब में नहीं होती होगी, तो बहरहाल बिल्कुल आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ अलग से नफिल नमाज अपनी बहरहाल रात में तहज्जुद के वक्त में पढ़ सकते हैं। बस ये करें आप कि अगर आपका प्लान तहज्जुद पढ़ने का है तो आप वितर को छोड़ दें, फिर तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद अपनी वितर को करें, उसके बाद सहर करें और फिर अपना फजर के लिए जाए, जो भी आप सहर के बाद करना है, जो भी करना है। लेकिन वितर को आप बाकी रखेंगे, इसलिए कि वितर रात की आखिरी नमाज होंगी और उसके बाद आप फजर के लिए जाएंगे। जी शादी के लिए बोलते हैं कर सकते हैं जी।
शादी में ज्यादातर गिफ्ट देते हैं कि बाबा काम करते जाए। जी भाई ने 2 सवाल किए कि अगर आपका प्लान है तो आप कर सकते हैं रमज़ान में भी। भाई ने 2 सवाल किए कि रमज़ान और मुहर्रम में क्या एक इंसान शादी कर सकता है। तो देखिए, शादी के लिए शरीयत ने कोई क़ैद नहीं लगाई है, सिवाय अगर किसी को गम हो तो वो ना करे। जैसे किसी घर में इंतकाल हुआ और गम है तो 3 दिन गम मना सकता है, ठीक है। औरत है, अगर वो बेवा हुई तो 4 महीने 10 दिन उसके लिए गम है, वहाँ तो शादी होंगी नहीं उसके, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ शादी के लिए कोई है कि ये टाइम पे नहीं, वो टाइम पे नहीं, ना कोई घड़ी, ना कोई वक्त, ना कोई दिन, ना कोई महीना। शादी असर के बाद भी हो सकती है, शादी मगरिब के बाद भी हो सकती है, शादी ईशा के बाद भी हो सकती है, शादी फजर के बाद भी हो सकती है, शादी तहज्जुद में भी हो सकती है, लेकिन क्लियर टाइटल शादी हो। ये तो पता चला गड़बड़ करे वैसे रात में करे, ठीक है, कभी भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास बड़ा मसला है, शादी मुहर्रम में नहीं होती, शादी सफ़र में नहीं होती, शादी रमज़ान में होती। अच्छा, एक अजीब मसला, मैंने किसी से पूछा शादी रमज़ान में क्यों नहीं करते, और एक पढ़ा भी मैंने किताब में, तो रमज़ान इबादत का महीना है इसलिए शादी नहीं करना उसमें। तो सवाल ये, शादी क्या है फिर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे निकाह आधा दीन है, तो आधा दीन इबादत नहीं है। तो नहीं बोले रमज़ान इबादत का महीना है, शादी नहीं करना, और रमज़ान में शादी की तलाक हो जाती, बोले इबादत के महीने में शादियाँ कर रहे, बोले क्या अजीब गरीब। तो आप रमज़ान में शादी कर सकते हैं, आप मुहर्रम में शादी कर सकते हैं, आप सफ़र में शादी कर सकते हैं, आप साल के 12 महीनों में 355 इस्लाम के एतबार से वो दिन हो चाहे वो रात हो, जब तक शादी की कंडीशंस पूरे हो रहे हैं उसकी शराइत, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये एक बदअक़ीदगी है, तौहाम वहम है, समझे आप कि ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें अल्लाह इससे हमारी हिफाजत करे। लोग जदीद होने का दावा करते हैं लेकिन आज भी उतने ही क़दीम है, उतने ही पुराने और जाहिल हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर फ्लाइट्स में 13 नंबर की रोई नहीं होती, मालूम आपको। यूएस और यूरोप के अंदर आपको 13 नंबर का फ्लैट नहीं मिलेगा, 13 फ्लोर नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। अपने आप को बड़ा जदीद मॉडर्न बताते हैं, इतनी बदअक़ीदगी है, मतलब 13 नंबर की रो नहीं होती, 11, 12, 14, 15, 16। अरे फ्लैट भी सेम 10, 11, 12, 14, 15, 16, 13 कहाँ है, नहीं बोले 13 बोले, वो मनहूस होता है। तो नाम जदीदियत का दे दिया, आज भी उतनी ही क़दीम है, बेचारा अल्लाह रहम करे। तो ये सब तौहाम याद रखिए। तो आप मुहर्रम में शादी कर सकते हैं, आप रमज़ान में शादी कर सकते हैं, आप किसी भी वक्त शादी कर सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं। आप असर की बात कीजिए, आप मगरिब की बात कीजिए। मैंने ये तक सुना है कि मगरिब की शादी टूट जाती है अगर असर की बात तय हुई तो, क्योंकि दिन बदल गया ना, बोले सब तौहाम है, सब वहम है, इसकी कोई हक़ीक़त नहीं। बिल्कुल इंसान ऐसा कर सकता है। क्या उस ज़मीन की ज़कात दे सकते हैं जिसको बेचकर अपना घर बनाया हो इन फ्यूचर, घर बनाना हो इन फ्यूचर? तो देखिए, हर वो चीज़ जिसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं या ये नीयत से लेते हैं कि अगली बेच दूंगा, मतलब वो बिजनेस हो गया, वो बिजनेस हो गया, वो कमोडिटी हो गया, वो चीज़ बिजनेस की है, फरोख्त करने की है। तो इस पर एक्चुअल जो रेट में बिकेगा, जो रेट में लिया हुआ नहीं, एक्चुअल जो रेट में बिकेगा और जितने साल आपके पास रहेगा, हर साल उस वक्त के रेट के हिसाब से ज़कात देनी पड़ेगी। मिसाल, मैंने एक प्लॉट लिया 100 रुपये का, सोचता हूँ कि बच्चों की शादी में या फिर बच्चों की तालीम के लिए या फिर कुछ फ्यूचर में जाकर बेचकर अपने लिए कुछ करूँगा या मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, मैं वो घर लेता हूँ और उस घर को मैं रखता हूँ। तो हर साल 100 रुपये के लिए अगले साल उसका रेट हुआ 110 रुपये, तो मुझे इस साल 110 की ज़कात देनी, उसके बाद 125 हुआ तो उस साल 125 की ज़कात, फिर उसके तीसरे साल चौथे, तो पूरे जितने साल रहेगा उतने साल आपको उसकी ज़कात निकालना होगी। समझ रहे हैं बात को? इसलिए कि आपने बेचने की नीयत से लिया है वो चीज़ और आप स्टॉक करके रखिए, मतलब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है और आपको सेल आउट करना। तो अगर आपने एक ज़मीन ली है जिससे आप अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन उसको बेचना है, उससे नफ़ा आने वाला है, आप सेल करने वाले, हाँ वो ज़मीन जिस पे आपको घर बनाना है उस पर ज़कात नहीं, चाहे वो 100 साल पड़ी रहो। ये 1-2 प्लॉट लिया आपने, आप सोच रहे एक प्लॉट बेच के दूसरा बना लूँगा, 10-10 लाख के 2 प्लॉट ले लिए। आप फ्यूचर में क्या करेंगे, पैसे की कीमत तो गिर जाएंगी, 2 प्लॉट क्या होंगे, अपन बाद में इसको बेच देंगे, ये 20 का हो जाएगा तो ये भी 20 का हो जाएगा, घर बन जाता है इस पर। ऐसा आप सोच रहे हो तो फिर ये प्लॉट की आपको देना पड़ेगी ज़कात, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपने ऐसा किया है, एक ज़मीन ली है जिसको आप मुस्तक़बिल में बेचना चाहते हैं, चाहे किसी भी वजह से, आपको उस पर ज़कात देनी होगी चूँकि आपके इस्तेमाल से ज़ायद है। आगे उन्होंने पूछा, जो वालिदा अपनी बच्चे को दूध पिलाती है, रज़ात है, क्या वो रोज़ा रख सकती हैं, और अगर ना रखे तो क्या गुनाह है? तो देखिए, जो औलाद की रज़ात, दूध पिलाने का जो मसला है, तो अगर एक खातून अपने बच्चे को दूध पिलाती है और रोज़ा रखने से उसके दूध में कोई कमी नहीं होगी तो वो रोज़ा रखे, उसके लिए ये बेहतर है। लेकिन अगर दूध में कमी हो जाए और बच्चा इतना छोटा है कि वो दूध पे ही मुकम्मल डिपेंड है, तो जाहिर सी बात है उसका वो हक़ है,
تو ایسی حالت میں اگر روزے چھوڑتی ہے اور اسے ڈر اور خدشہ ہے یہ روزوں کو بعد میں مکمل نہیں کر پائیں گی تو ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے. فدیہ سمجھتے ہیں آپ؟ فدیہ یہ ہر روزے کے بدلے کفارہ ہے قسم کا کہ وہ جو آپ نہیں رکھ پائیں گے اس کے بدلے آپ دے دیں. اور فدیہ ہے ایک مسکین کو ایک دن کے بدلے ایک روزے کے بدلے کھانا کھلانا. تو لہٰذا آپ کیا کریں, ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے رکھ پاؤں گی تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جنرلی میں دیکھتا ہوں عورتوں کو حمل ہے روزے چلے گئے, رضاعت ہے روزے چلے گئے, 20 روزے کیسے رکھ پائیں گے؟ ممکن نہیں ہوتا کبھی کا, سمجھ رہا. لہٰذا بیٹر یہ ہے کہ پھر فدیہ دے دے, یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی صحت کو دیکھے. ایسا کہ پیگننٹ ہے لیکن روزے رکھ سکتی ہوں, ایسا کوئی بہت ایشو نہیں ہے تو رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. رضاعت ہے لیکن روزے رکھ سکتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, رکھ سکتے. چونکہ یہ ایسا ہے کہ وہ اس کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ ہے, لہٰذا وہ جو کرنا ہے کنڈیشن دیکھ کے کرے. اگر وہ رکھ سکتی ہے امید ہے تو رکھے, نہیں تو فدیہ دے دے. چونکہ لانگ ٹرم میں اتنے روزے چھوڑنا اور اتنے رکھنا ممکن نہیں ہوتا, تو لہٰذا فدیہ دے دے, وہ زیادہ اس کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی میں نے ایک سوال کیا, کسی کو علم نہیں تھا اور 1 سال حمل تھا, روزے چھوڑ گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ اگلا سال بھی روزے چھوٹ گئے اور پچھلے سال کے اب تک رکھے نہیں تھے, اور علم نہیں تھا کہ روزے رمضان سے پہلے رکھنا. روزوں کی دیکھیے جو حد ہے وہ یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں اگلے رمضان سے پہلے رکھنا. تو بھائی کا سوال ہے وہ بھی چھوٹ گئے, اب تو گناہ میں آ گیا انسان, تو کیا کرے؟ تو یہ روزوں کے بعد رمضان پھر رکھ سکتے ہیں, مطلب وہ قضا ابھی بھی باقی ہے, گناہ گار ہو گیا انسان لیکن رکھنا ہے. نماز چھوٹ گئی, عصر کا وقت بھی آ گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کو گناہ گار ہو گیا آپ خاموخواہ آپ نے اگر ظہر چھوڑی ہے تو, لیکن نماز تو پڑھنا ہے. تو اسی طرح روزے 1 سال کے تھے, یہ سال رمضان میں رمضان آ گیا, اب نہیں رکھ پائے, تو اب رمضان کے بعد رکھنا ہے. لیکن اگر بہت لانگ روزے سب 50 60 100 روزے جمع ہو گئے کئی دنوں کے, فدیہ دے دے. چونکہ اتنے روزے میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کے لیے 30 مشکل جاتے ہیں یارلی, تو اتنے فدیہ دے دے. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا جو آپ کھاتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ کا دے دے انشاءاللہ, جس یہ زیادہ بہتر ہو انشاءاللہ. جی دیکھیے نماز جو قضا ہو جاتی ہے وہ جب آپ کو وقت ملے گا تب پڑھیں گے, دوسرے نماز کا انتظار نہیں کریں گے, سمجھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, کوئی انسان غفلت میں ہوتا ہے, سو جاتا ہے, اٹھے تو کیا کرے, تو کہا جب اٹھے تب نماز پڑھ لے. تو انتظار نہیں کرنا ہے آپ کو, تو سمجھ لیجیے کسی وجہ سے ظہر نہیں ہوئی تو عصر کا انتظار نہیں کرنا ہے, فوراً جب وقت ملے گا آپ کو جانا ہے اور وہ قضا نماز کو ادا کر دینا ہے. اس کے لیے ویٹ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ اگلی نماز, چونکہ اگلی نماز تک رکیں گے اب آپ گناہ گار ہو جائیں گے. یہ تو خالی چھوٹی ہے ابھی, لیکن آپ اگلے تک رک رہے ہیں, وہ نماز کو آنے دے رہے وقت بھی, کیا مسجد جائیں گے الگ سے, کہاں جانا, تو گناہ گار ہو جائیں گے. تو مسجد جائیے, نماز پڑھی, پھر اگلی نماز کو آپ جو ہے اس کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں.